دیکھو کہ ایمان کا بننا بڑا ضروری ہے. ایمان بنا ہوا اب بگڑا ہوا ایمان. عیسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے تو کچھ آدمیوں نے کہا جی ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے نا سفر میں جو ہے سفر کرنا آپ کے ساتھ. آگے سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس تبلیغی سفر میں جہاں جا رہے تھے آگے اس کے احکامات ہیں. کوئی چیز پڑی ہو اب اس کے مفتیوں علماء سے پوچھنا چاہیے گری پڑی چیز اٹھا لے اس کے کیا احکامات ہیں. تو آگے اس کو پہنچانا پڑتا ہے, اس کو اعلان کرنا ہوتا ہے اس کا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے. تو یہ جو ساتھ تھے جو ساتھ چل رہے تھے آگے جا کر انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ کام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سفر آخرت ہے اور پیغمبر کی صحبت ہے تو بگڑا ہوا یقین ہے. وہ کھلبلی مچ گئی, اینٹیں نظر آ گئیں, اینٹیں پڑی راستے. یہ 3 آدمی تھے اور 2 اینٹیں تھیں پڑی. وہ نبی کی بات نے بھی اثر نہیں کیا. لیکن جس کا یقین بگڑا ہوا ہو تو پیغمبر کی بات بھی اثر نہیں کرتی اس اوپر. اور بنا ہوا ایمان ہو تو شیطان سارے بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. ایمان کا بننا یہ تبلیغ کی محنت کیا ہے, ایمان کی محنت ہے. یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے. اگر ترتیب سے آدمی چلے نا جو اس کے اصول و آداب ہیں تو اس کے ایمان و عمل میں ترقی ملتی ہے. آپ اپنے علاقے میں بھی دیکھتے ہیں باقی نمونہ حضور علیہ السلام ہے. ہمارے اندر 100 کمیاں ہیں. آدمی نمونہ تو آپ علیہ السلام ہے لیکن فرق پڑتا ہے. کہتے ہیں یہ 4 بھائی ہیں, ایک کا وقت لگا, فرق ہے. ہاں بہت فرق ہے, اس میں تو بڑا فرق ہے. وہ ایمان کے ماحول میں سو کر آیا ہے. تو اس میں آدمی ترتیب سے چلو تو ایمان میں ترقی ملتی. کئیوں نے زمینیں واپس کیں اور زندگی چھوڑ دی اور جو ہے اللہ نے زندگیوں کو رخ بدلا. تو باقی بنیاد آپ علیہ السلام ہے. ورنہ تو پھر نمازیوں کو دیکھ کر نماز سے چھٹی ہو جائے گا, حاجیوں کو دیکھ کر حج سے چھٹی ہو جائے گا, تبلیغ والوں کو دیکھ کر آدمی تبلیغ سے چھٹی کرے گا. اس لیے جو ہے تبلیغ میں اس کام میں کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کر چلتے ہیں, ایک تبلیغ کو دیکھ کر, ایک ہوتا ہے اللہ کی نسبت سے. یہ پہلے دونوں کا خطرہ ہے کہ پھسلے نہ جائیں. کاروبار تو ٹھپ ہو گیا, بڑا تبلیغ کا کام تھا, کہیں خطرہ ہے کہ پیچھے نہ ہو جائیں. یہ دیکھ لیا تبلیغ والوں کو, نہیں نمازیوں کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھنی, حاجیوں کو دیکھ کر حج نہیں کرنا. اللہ کا حکم ہے حج نماز, اللہ کا حکم ہے تبلیغ, اللہ کا حکم ہے. اس مؤذن اذان دیتا ہے آ جاؤ سارے نماز طرف, آ جاؤ سارے نماز طرف. تو نہیں کہ مؤذن یہ بلا رہا ہے اس کو دیکھو, اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم سمجھ کر یہ کام جو ہے اس کام میں چلنا اللہ کی نسبت سے. تو وہ جو 2 آدمی تھے وہ 3 آدمی وہ اینٹوں کے اوپر پہنچ گئے. تو ایک کو کہا جاؤ روٹی لے کر آؤ. اور آپس میں دونوں نے مشورہ کیا کہ اینٹیں آدمی جو ہے وہ 2 ہیں, آدمی 3 ہیں, کوئی صاحب ملتا ہے نہیں. اس کو اس معنی مار دیں گے تو دیر سے آیا تو ایک تیری اینٹ ہو جائے گی ایک میری ہو جائے گی. وہ بھی انہیں کا ساتھی تھا, ان کا بڑا موقع مل گیا. وہ ادھر سے زہر ڈال کر لایا کہ دونوں میری ہو جائیں. وہ ادھر سے لایا زہر, وہ بھی ان کا ساتھی تھا. تب انہوں نے مار دیا, تم دیر سے آیا ہے, جو ہے لیٹ کر دی. تو اس میں کھانا کھا زہر, وہ یہ بھی مر گیا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے تبلیغی سفر جب واپس آئے تو دیکھا تو اینٹیں وہیں پڑی ہیں اور وہ مرے پڑے ہیں. جنگل کے جانور ان کی ہڈیاں وغیرہ وہ جو کھا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ اس انجام ہے. اگر بگڑا ہوا یقین ہو تو بھائیو دوستو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یقین کا بننا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بھائیو دوستو اور بزرگو, اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے. دین کو اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ جوڑا. محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ محنت جو نبی کرتے تھے, کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آگے کسی نبی نے نہیں آنا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو محنت ہے نبیوں والی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ محنت امت کو عطا فرمائی ہے. امت تو آگے چلے گی قیامت تک, اب کوئی اور نبی آئے گا نہیں. محنت کرنے والا دنیا سے
چلے گئے، پردہ فرما گئے، امت باقی ہے، محنت کرنے والے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب یہ محنت امت کے ذمہ ہے۔ 100% صحابہ کرام نے یہ نبیوں والی محنت کی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام والا کام کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ جاؤ دعوت دو۔ جو میرا کام ہے وہی آپ کا کام۔ اپنے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کام سکھایا کہ میں آخری نبی ہوں، تو میرے بعد آپ نے یہ نبیوں والا کام کرنا ہے۔ میرا کام ہے دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا کام، قل ھذی سبیلی، میرا کام کیا ہے؟ یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا کام کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ میرا کام ہے، اور جو میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ختم نبوت کی برکت سے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اور صحابہ نے 100% اس کام کو کیا ہے، محنت کی ہے۔ کوئی صحابہ میں مشترک چیز جو ہے سارے صحابہ عورتوں مردوں بچوں میں، وہ دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کا جو ہے وہ تعارف کرانا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہمارے اوپر نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان، کوئی نبی نہ بھی آتے تو پھر بھی یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ جس نے زمین کو بنایا ہے اپنی قدرت سے، بچھایا ہے، بنایا ہے، اور اس میں مختلف نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی ہیں، جو ہم اللہ کے نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ جتنی یہ جنس ہوتی ہے ساری کہاں سے آ رہی؟ زمین سے اللہ تعالیٰ ان کو اگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فصلیں ہیں تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ زمین سے غلے جو ہے نا یہ میں اگا رہا ہوں، تم اس سے جو ہے سبزیاں آ رہی ہیں، فروٹ آ رہا ہے، گندم چاول، جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آ رہی ہیں، اور پیسے تو آگے لانے والے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیسے نہیں ہیں۔ جتنی فروٹ ہیں، آم ہے، سبزیاں ہیں، ساری اللہ طرف سے تو فری ہیں، یعنی جو ہے بغیر قیمت کے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، تو یہ جو آگے لے کر آتے ہیں اس کی اجرت لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، پھر اس کی توفیق سے ہی ہم کھاتے بھی ہیں۔ اس کی توفیق ہو تو آدمی کھا سکتا ہے اس کی، اور اللہ کے خزانوں میں نعمتیں بے شمار ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں، ساری مخلوق لکھنا شروع ہو جائے اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، سمندر سارے خشک ہو جائیں، جو ہے ساری مخلوق تھک جائے، کلمے ختم ہو جائیں، اتنی اللہ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم نہیں گن سکتے اللہ کی نعمتیں۔ گننا شروع کرو تو اتنی نعمتیں ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ کسی سے پوچھیں آنکھیں، ہاتھ، پیر کس نے دی؟ اولاد، بیوی، بچے، مال، مویشی کس نے؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔
پوچھو یہ لے بھی سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، اللہ کے ہاتھ پیر لے سکتے ہیں، اولاد بھی، بچے، مال ڈنگر اللہ لے بھی سکتے ہیں، اللہ دیتے بھی ہیں، اللہ لیتے بھی ہیں۔ ان کا آدمی مانتا ہے سارا کہ اللہ خزانوں سے یہ روشنی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ خزانوں سے۔ اللہ نے سورج کو پیدا بھی کیا ہے اپنی قدرت سے، اور سورج کے اللہ نے منزل مقرر کی ہے، یہ صبح طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ہماری خدمت کے لیے اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے۔ اس میں سے روشنی اللہ تعالیٰ نے، جو ہم روشنی استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے کوئی ہم پیسے نہیں دیتے، جو ہے جیسے بجلی ہے اس کے پیسے آتے ہیں، اس کی جو ہے بل آتا ہے۔ تو سورج، کئی ایسے گاؤں بھی ہیں جہاں پہلے چند سال پہلے بجلی تھی بھی نہیں، تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے۔ کئی گاؤں میں آگے پہاڑوں میں ایسے علاقوں میں بجلی نہیں ہے، پھر بھی زندہ ہے، کیونکہ سورج طلوع غروب نہ ہو تو ہمارا تو نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس کا بجلی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن سورج طلوع نہ ہو تو اس کے خزانوں سے روشنی آ رہی ہے، اور اللہ ہم سے کوئی اس کا بل نہیں لیتے، اس کے خزانوں سے روشنی آ رہی ہے۔ اور اللہ سورج کو تھوڑا نیچے کر دیں سارے جل جائیں، اوپر کر دیں سردی سے مر جائیں، تو اللہ نے اس کی منزل مقرر، کوئی اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، سب کو اللہ روشنی دے رہا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہے، اس کا طلوع کرنا، غروب ہونا، اس کی منزل کا مقرر ہونا، انسانوں کو فائدہ پہنچانا، یہ سب انسان مانتے ہیں۔ تو اس کے خزانوں سے اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ جیسے کہتے ہیں مکان ہے، یہ جو ہے نا یہ خود بخود پیدا، خود بنا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ کسی نے بنایا ہے تو بنا ہے۔ جب یہ مکان بنانے سے بنا ہے تو سورج بھی کسی نے بنایا ہے نا، یہ زمین سے کہتے ہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ آگے جو ہے کتنے یہ ہمیں تو یہ چاند ہے، ستارے نظر آتے ہیں، سورج ہے، اور اربوں خربوں پر ایک نظام اللہ تعالیٰ، فلکیات کا ایک نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ سورج کی روشنی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ جو روشنی ہے اس کی رفتار ہے۔ تو کہتے ہیں ایک جو ہے نا وہ ستارہ نمودار ہوا ہے، اب اس وقت سے روشنی کب سے چلی ہے روشنی اس کی؟ اس وقت سے جب اللہ نے یہ سارا نظام پیدا کیا، آج سے 10,000 سال پہلے، اللہ کو پتہ کتنے اس وقت سے روشنی چلی ہے، تو اس رفتار سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب رفتار سے چلی، اب ہمارے پاس پہنچی۔ اب اللہ تو کتنا دور ہوگا کہ اس وقت سے روشنی چلی، اب ہمارے پاس آئی۔ کہتے ایک ستارہ نمودار ہوا ہے، اس کی روشنی اب پہنچی، زمین کے اوپر پہنچی۔ یہ فلکیات والے ہیں نا، تو کئی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں یہ سارا نظام دیکھ کر، جو خلائی سفر کیا ہے نا، تو کئی لوگ اوپر گئے تو انہوں نے آ کے ایک نظام دیکھا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ چین والے ہیں نا، کئی ایسے ملک ہیں تو جن کو وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، تو سائنسدان جو سفر کر کے آئے تو انہوں نے کہا ہم تو خدا کو مان کے ہیں، کوئی ذات ہے، تو چونکہ تمہارا قانون ہے، یہ روس یا چین ان ملکوں میں سے کوئی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ملک میں چونکہ قانون ہے تو ہم جو ہے آپ کے ملک میں نہ کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا نہیں ہم قانون بدل دیتے ہیں، آپ ہمارے ملک میں ہی رہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو ان کا قانون بدل گیا۔ تو یہ اس میں ہماری کوئی محنت کوشش نہیں ہے، تو محنت ہوتی ہے نا، اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے نا یہ قانون بدل دیتے ہیں، خدا کو ماننے والا ہمارے ملک میں رہ سکتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ محنت کر رہے ہیں نا، اس کے اثرات ہیں ایسے ہیں جو ہماری اس کو میں کوئی محنت کوشش کا دخل نہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ڈال رہے ہیں، اس قربانی کے کہاں اثرات ہیں۔ اور جو ہے صحابہ وقت بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ محنت کے اثرات جہاں تک آئے ہیں۔ تو شروع میں تو بے دینی تھی جب آپ نے تشریف لائے ہیں، تو ایک محنت اتنی ہوئی کہ اس کے آگے اثرات پڑے کہ جانوروں میں سے جانور بولے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بکری چرا رہا تھا، تو بکری نے ایک بھیڑیے نے بکری اٹھائی تو وہ جو آگے دوڑ پڑا، تو اس نے اس سے بکری چھڑوائی، تو نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ میرے آنکھوں دیکھتے دیکھتے آپ نے بکری جو ہے نا اس کو اٹھا لیا، تاکہ اس نے عربی میں کلام کی بھیڑیے نے، اس نے کہا اس سے عجیب بات ہے تو آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ تو وہ حیران ہوا کہ ایک بھیڑیا ایسی وہ فصیح کلام جو ہے کر رہا ہے، تو وہ بکریوں کا آنکھتا ہوا لے گیا۔ آپ علیہ السلام جہاں پتہ چلا وہاں جا کر ان کا سب کو اکٹھا کرو، اس واقعہ سناؤ، تو وہاں تک اس کے اثرات ہوئے۔ بتوں سے آواز آئی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے، بت جو ہے ان میں سے آواز آئی کہ اب آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ زمانہ شروع ہو گیا۔ تو یہ کتابوں میں آیات الصحابہ میں واقعے لکھے ہیں کہ محنت اتنی ہوئی ہے، صحابہ نے جب قربانیاں کیں، اتنی محنت ہوئی، تو بتوں سے آواز آئی کہ ہمارا زمانہ اب ختم ہو گیا۔
کہتے ہیں ہمارا بت بول رہا ہے، اور پھر یہ بتائیں آگے وہ کس جگہ پر ہیں، وہ فلاں جگہ پر ہیں جن کا وہ دور آ گیا، تو اب مسجد بنانے کا زمانہ آ گیا، وہ وہاں سے آواز آئی۔ تو ایسے ایسے واقعات ہیں۔ تو جب محنت ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، بھیڑیے آ گئے مسجد کے اندر، بہت سے بھیڑیے آ گئے۔ کہ کس طرح آئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ جو بھیڑیے آئے ہیں نا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ صحابہ کی بکریاں ہم اٹھائیں، تو یہ ہمارا کوئی حصہ مقرر کر دیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ سے مشورہ کیا، ابھی یہ بات کر رہے ہیں، غول کا غول بھیڑیوں کا مسجد میں آ گیا۔ ان میں ہدایت آ گئی کہ کسی کی چیز نہیں اٹھانی چاہیے۔ جب محنت ہوتی ہے تو ان میں بھی ہدایت آئی کہ بیڑیوں کا کام تھا چیر پاڑ کرنا، بکریاں اٹھانا۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بھئی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جو ہے پرورش کریں اور پالیں بیڑیاں، اور یہ جو آ گئے یہ جو ہے کہ ہمیں حصہ دے دو۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے تو انہوں نے فرمایا جی سب کچھ آپ کا یا رسول اللہ، ہمارا جو ہے نا یہ جو کچھ ہے آپ جیسے کہنے، نہیں آپ کی رائے مشورہ چاہتا ہوں۔ ان کا یا رسول اللہ ہمارا چاہیں تو جو فیصلہ کر دیں، لیکن ہماری رائے لیتے ہیں تو میرا دل نہیں مانتا کہ ہم ان کو نا حصہ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ یہ صحابہ تو اس پر تیار نہیں ہیں، تو آپ جو ہے جو یہ اپنی حفاظت کریں، آپ اپنا اٹھا لیں جو آپ کے ہاتھ آئیں۔ تو وہ ان کو پھر جو آپس میں جو بات کر رہے تھے، جو ان کی وہ گفتگو تھی، تو ویسے وہ ناراض ہو کر جا رہے تھے جیسے کہ بکو حصہ مقرر کر دیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اپنا جو ہے وہ ہماری چیز نہیں اٹھا سکتا کوئی۔ یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا، زکوٰۃ آدمی دیتا ہے، یہ زمین مشر ہوتا ہے، تو چیزیں عام طور پر آپ نے فرمایا کہ جو مال چوری ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے نا، تو اس کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو ہے نا مال ضائع ہوتا ہے۔ آدمی سوچے کہ یہ جو مال گیس کی وہ زکوٰۃ میں تو کوئی نہیں، گھر میں یہ سونا پڑا ہوا ہے کوئی، اس میں جو بھی حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جیسے عرض کیا کہ سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، اس سے جو ہے فصلوں میں مٹھاس آتی ہے، اور ایسے جو ہے اللہ خزانوں میں جو ہے صحت نعمت ہے، یہ صحت ہے نا، یہ اللہ خزانوں سے مل رہی ہے۔ جتنے ہمیں آنکھیں ہاتھ پیر ہیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خزانوں میں سے آنکھیں آ رہی ہیں۔ اب 7 ارب انسان ہیں تو 14 ارب آنکھیں آئی ہیں، کان آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خزانوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ آگے علاج کروائیں، اس کے پیسے لگتے ہیں۔ اگر یہ دل کے وال ہے نا، یہ اللہ نے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ادھر سے وال لگ کر آتے ہیں، اگر جو ہے اس کا علاج کرانا ہو تو اب اس پیسے لگتے ہیں، وال ڈلوانے کے پیسے لگتے ہیں، گردے جو ہے لگے ہوئے اندر جو واش کرتے ہیں ان کے اگر فیل ہو جائیں پیسے لگتے ہیں۔ ایسے ہی کان ہے، اس کا جو آلہ لگوانا ہو نا، یہ کان کے اندر جو آلہ، اس کے پیسے لگتے ہیں۔ آنکھ بنوانے کے پیسے لگتے ہیں۔ جتنے اعضاء ہیں جسم کے، تو اللہ پاک کے خزانوں سے یہ ساری نعمتیں جو ہے نا مفت آئی ہیں۔ صحت نعمت ہے، آنکھیں ہاتھ پیر نعمت ہے، تو اللہ کی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے آدمی صحیح سلام نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں دماغی طور پر کمزور ہے، عقل شکل کا نوجوان نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں دماغ میں تھوڑا دماغی طور پر کمزور ہے۔ تو اس کے ارادے سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، چر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ کھلائے نہیں کھا نہیں سکتے، چلائے نہیں چل نہیں سکتے، بلوائے نہیں بول نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، جاگ نہیں سکتے، کہتے ہیں سویا تو اٹھے نہیں، سویا سو ہی رہا، اس کے ارادے سے آدمی اٹھتا ہے۔ یہ دعا ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ ہوتے ہیں۔ اس کی مفہوم یہ ہے کہ اللہ موت کے بعد سویا مویا برابر ہے، ایک دفعہ آدمی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، تو اس کی نئی زندگی ملی ہے۔ مرنے کے بعد یا اللہ ہمیں، تو آپ نے جو ہے نا پھر ہمیں جو ہے نا اٹھایا ہے، اللہ کی دعائیں اس کی۔ ایسے ہی آدمی جب بیت میں جاتا اس کی دعائیں ہوتی ہیں کہ جو مجھ سے جو ہے جو فضلات گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ صاف ہوئے، اس کے آگے شکرانہ ہے۔ کھانے کی دعائیں ہیں، پہلے دعائیں یا اللہ تو نے کھانا کھلایا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، بندے نے میری تعریف کی، اللہ کیا انہیں مزدوری کرتا ہے، پھر جا کر پیسے لاتا ہے، پھر اس میں کوئی اپنا غلہ لیتا ہے، اس کو پیستا ہے، پھر کھاتا ہے۔ یہ تعریف ہوتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمین، یا اللہ تو نے کھانا کھلایا، میری محنت کو اس کا کوئی دخل نہیں، تو اگلے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑا پہنتا ہے، میں نے مزدوری کی ہے، کہ میں نے مزدوری کیا، کپڑا خریدا ہے، پھر سلوایا ہے، پھر اس نے دعا پڑھ لی، تو اس دعا کے بعد اللہ کی تعریف کی، یا اللہ میری محنت کو اس کا کوئی دخل نہیں، یا اللہ تیری مہربانی سے میں نے یہ کپڑا پہنا ہے،
تو اگلے پہلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں۔ تو کیسی مذہب ہے دین ہمارا کہ جو دعائیں ہوتی ہیں موقع موقع کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آدمی بازار جاتا ہے اپنے خرید و فروخت کے لیے گیا ہے، تو اگر بازار میں آدمی چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 10 لاکھ نیکی، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند، ایک گھر اس کا جنت میں بن جائے۔ حالانکہ اپنی مزدوری کے لیے گیا ہے، محنت کے لیے گیا ہے، تو اپنی جسمانی ضروریات کے لیے گیا ہے، تو چوتھا کلمہ پڑھا، تو کتنا بڑا انعام ہے کہ 10 لاکھ نیکی، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند، اور جو ہے ایک گھر اس کا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اور یہ چوتھا کلمہ اگر مسجد میں پڑھے تو اتنا ثواب نہیں ہے، ثواب تو ملے گا جہاں بھی پڑھے، جس جگہ پڑھے، لیکن مسجد میں چونکہ بازار میں غفلت کا ماحول ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے آدمی۔ تو دعائیں بتائی گئی ہیں، بازار میں خرید و فروخت کی دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے نہ میں اس کو دھوکہ دوں نہ دھوکہ کھاؤں، دعائیں بتائی ہیں۔ ایسے ہی آج جتنی پریشانیاں ہیں نا ہمارے اوپر، وہ دین سے دوری کی وجہ سے۔ وہ کاروبار شروع کیا ہے، اچھا خاصا کاروبار تھا، ایک نیا کاروبار شروع کیا، بڑی پریشانی بن گئی۔ بھائی کاروبار شروع کیا تو استخارہ کیا ہے، کاروبار کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، سفر کرنا ہو، تو پھر استخارے کی دعا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے استخارے کی دعا یاتی جیسے سورۃ فاتحہ، تو ہم روزانہ اس کو 2-3 دفعہ پڑھنا چاہیے، ہمیشہ روزانہ استخارے کی دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ پھر چلتے چلتے بھی دعا ہے، تو ایک ہے کہ استخارہ کا کیا طریقہ ہے، تو جو ہے نفل پڑھو اور جو ہے دوشی پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، پھر استخارے کی دعا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آدمی دیکھ پڑھ سکتے ہیں۔ استخارہ ہے، یا اللہ میرے لیے اگر خیر اس میں مقدر ہے تو میرے مقدر میں کر دے، اس کے بشارت اس سے مجھے بچا لے۔ اور چلتے چلتے بھی اللہ سے مشورہ، اللہ مغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، چلتے چلتے اللہ سے مشورہ میں کیا کروں اس وقت، سوچ میں پڑ جاتا آدمی۔ جیسے مائی باپ کو اولاد پیاری ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ پیارا ہے، تو ہر موقع کی دعا بتائی گئی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اگر اس نے دعا پڑھ لی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حفاظت کی گئی، کفایت کی گئی، ہدایت دی گئی، شیطان سے دوری ہو۔ گھر سے نکلتے دعا پڑھی ہے، تو چھوٹی سی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حفاظت کی گئی، کفایت کی گئی، ہدایت دی گئی، شیطان سے دوری ہوگی۔ اتنا آسان ہے کہ موقع موقع کی دعائیں پڑھو اور آیت الکرسی پڑھو، تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں آج بھی اللہ تعالیٰ وہی ہیں۔ ابھی کسی نے بتایا کہ عید کے دن یہ بڑے شہر ہیں، ان میں سے کس کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے ڈاکو ہے، سارا سونا پیسہ جب جا رہے تو بچی نے کہا ابو میں نے تو آیت الکرسی پڑھی ہے، انہوں نے بھی سن لی کہ بچی یہ کہہ رہی کہ آیت الکرسی تو پڑھی ہے، تو واپس آ گئے، وہ سارا سونا پیسہ سارا واپس کیا، اور 1000 جو ہے عید دے کر گیا اس چھوٹی بچی کے ہاتھ میں نا، عید دے کر گئے۔ اس وقت انہوں نے وہ فون کیا مرکز کے اندر، تو مانا مشورے بات بھی آئی کہ آج ابھی تھوڑی دیر میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایسے ایسے جو ہے نا وہ آئے تھے ڈاکو، تو اب نے کہا یہ سونا پیسہ بچے پردے دار ہیں تو ایک طرف کر لے، وہ کہا کہ آپ جو ہے نا جو وہ سارا جانے لگے، تو بچی نے یہ بات کی سارا واقعہ، تو اللہ ہی وہ ہیں، اللہ کا دین وہی ہے، تو ساری دعائیں بتائیں گئی ہیں اس موقع کی۔ تو صحابہ وقت کے واقعات ہیں، آیت الکرسی پڑھ لی جائے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ آئے ہیں کہ ڈاکو آئے ہیں لیکن بالکل سامنے مال تھا، وہ اٹھا ہی نہیں سکے، کہتے میں نے ساری زکوٰۃ دی ہوئی تھی۔ تو آج جو بھی حالات ہمارے اوپر ہیں، ہر موقع کے جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، یہ ہمارا دین ہے سارا۔ دین کس چیز کا، دین کس کو دین کا کہتے ہیں؟ دین ہے کہ جس وقت جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بیٹھ کے کیوں کھاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے۔ کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کھلے کیوں پہنتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے۔ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حلال کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔
بس یہ سارا شادی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سادگی سے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے۔ آپ نے اپنی شادیاں کی ہیں، اپنی بچیوں کی شادیاں کی ہیں، وہ سب کو کتابوں میں بہشت زیور میں سب کی تفصیل موجود ہے۔ تو دین تو آسان ہے، الدین و یسرن، دین تو آسان ہے بالکل۔ صحابہ کے وقت یہ جو ہمارے اوپر واقعات آ رہے ہیں نا، یہ تو پہلے قرآن میں بھی واقعات ہیں، اور صحابہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، پھر صحابہ کی زندگی میں سے یہ واقعات ملتے ہیں جو ہمارے اوپر حالات اس وقت آ رہے ہیں نا، جو بھی۔ تو یہ سارے واقعات اللہ نے ہمیں قرآن میں واقعات بھی سنائے ہیں، ہمیں ہی سنائے ہیں، رہبری کے لیے، واعظ نصیحت کے لیے اللہ نے ہمیں واقعات سنائے ہیں۔ باقی دین کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ واقعات ہیں کہ دین ہے کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 80 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا بیوی اور یہ معصوم بچہ آپ جو ہے اس غیر ذی زرع جو ایک لخدک میدان ہے، نہ زندگی کا کوئی سامان نہیں، موت کے سارے سامان وہاں موجود ہیں، تو وہاں چھوڑو۔ اب یہ دین سمجھنے کے لیے ہے کہ دین 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 کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ مسلمان تو سمجھتا ہے نا کہ نماز روزہ تو عبادت ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ معصوم بچہ اور بیوی یہ جنگل میں چھوڑنا کون سا دین ہے؟ اب یہ سے پوچھو نا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اللہ میں قرآن میں یہ واقعہ کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ سارا واقعہ اللہ میں سنا رہے ہیں نا، بھائی منی علیہ السلام نے حاجر علیہ السلام معصوم بچہ وہاں چھوڑا تھا، میں اللہ میں کیوں سنا رہے ہیں واقعہ؟ دین کی بنیاد ہے، ملت ابراہیمی کیا ہے کہ مسلمان کہے گا کہ اللہ کا حکم ہو گیا تھا، حکم ہو گیا۔ اب حاجر علیہ السلام نے پوچھا کہ بھی یہ معصوم بچہ اور اب چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو جب پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہو گیا، پھر آگے سے وہ انہوں نے خود ہی پوچھا کہ آپ کو حکم ہو گیا ہمیں یہ جنگل میں چھوڑنے کا؟ کالے سیاہ پہاڑ ہے، نہ سایہ نہ پانی نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، موت کے ساتھ جنگل بیابان ہے، غیر ذی زرع، زندگی کا کوئی بس سامان نہیں وہاں۔ تو کیا ہے دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو اگر حکم پورا ہو جائے نا، تو اگر بیوی مر بھی گئی تو میں بھی کامیاب، میری بیوی بھی کامیاب، حکم پورا ہو جائے۔ اچھا حکم ٹوٹ جائے، بیوی بچ جائے، میں بچ جاؤں تو ناکام ہے۔ یہ میرا دین کا خلاصہ ہے۔ حکم دیکھو، حکم کیا ہے؟ آگے حکم ہو گیا بچے کو ذبح کر، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے، یہ چھری پھیرنا بچے کے گلے میں یہ کون سا دین ہے؟ تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہو گیا تھا، حکم پورا اصل ہے نا، نہ زندگی مقصود ہے نہ موت مقصود ہے، کیا ہے؟ حکم پورا کرو۔ اگر حکم پورا ہو گیا، بچہ چلا بھی گیا تو کامیاب ہے، اگر حکم ٹوٹ گیا بچہ بچ گیا تو ناکام ہے۔ بھائی یہ ہر جگہ یہ چیز آئے گی کہ حکم دیکھو، حکم کیا ہے؟ حکم میں دونوں جان کی کامیابی ہے، یہ جان بھی بن جائے گا، اگلا جان بھی، نہ زندگی مقصود ہے نہ موت مقصود ہے۔ صحابی کو تیر لگا، تو جب تیر لگا اس نے کہا کعبہ کی قسم میں کامیاب ہے، فزت برب کعبہ۔ دشمن نے کہا، کافر نے، یہ کون سی کامیابی ہے؟ ایک آدمی کو تیر لگا، وہ مرا، کہتا میں کامیاب ہو، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ یعنی اللہ پہ نام پر جان دینا ہمارا مقصد ہے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، میری جان جا رہی ہے الحمدللہ اللہ کے نام پر، میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میں کہتا ہے میری یہ اللہ کے نام پر۔ یہ ہمارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نبی کے طریقے پر جان دینا، جیسا نا جان مال کی قربانی۔ تو یہ ایسا یہ جو ہے نا خلاصہ ہمارے دین کا یہ ہے، کیونکہ ہمارے اتنے ایمان نہیں ہے، نہ اللہ نے حکم دیا تو نہ ہم تیار ہیں بچوں کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا قربانی کرو، لیکن بنیاد بتائی دین کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اچھا زمین کا جھگڑا ہے، اچھا ایک آدمی کہتا ہے کہ حکم دیکھو کیا ہے، اگر ایمان بنا ہوا ہے نا تو وہ کہے گا کہ زمین ساری بھی جاتی تو جائے، میں حکم پورا کروں گا۔ اب یہاں کر پتہ چلتا ہے کہ ایمان بنا ہوا ہے کمزور ہے یا نہیں۔ اب صحابہ کے وقت کے واقعات ہیں، بنا ہوا ایمان اور بگڑا ہوا ایمان، اس کے واقعات اللہ نے سنائے ہیں۔ اچھا اس میں پہلے واقعے میں پانی کی فکر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے زمزم دیا، حکم پورا کیا نا، حکم پورا کرنے کے پیچھے کامیابی ملی یا نہیں ملی؟ اللہ نے زمزم دیا۔
اور دوسرا حکم جو تھا بچے کو ذبح کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، اتنی بڑی قربانی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جتنا ایمان بڑا تھا اتنی بڑی قربانی لی ہے۔ تو کیونکہ صحابہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں والا کام لینا تھا، تو آپ دیکھیں گے 29 پارے میں آپ کو نبیوں کے واقعات نظر آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کہ 29 پارے میں نبیوں کے واقعات۔ اس امت نے نبیوں والا کام کرنا ہے، ان کو وہاں سے رہبری ملے گی۔ کہتے ہیں یہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ ہمارے مکی صاحب ہے نا، وہ وہاں درس دیتے ہیں تو لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مکی صاحب یہ جو ہے بچوں کو چھوڑ کر تبلیغ والے چلے جاتے ہیں، ان کا کہ یہ بچوں کو چھوڑ کر سعودیہ میں 5-10 سال کے لانا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آگے وہ مکی صاحب ہیں، کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ دنیا کے لیے جو کہ رواج ہے نا، کبھی بچوں کو گھر بار چھوڑنا جو ہے تو وہ رواج میں چیز ہے، وہ نہیں پوچھتے بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بھئی بچوں کو چھوڑ کر یہ نہیں کہ تو اس لیے دین وہاں سے سمجھ آئے گی، دین پر چلیں تھوڑا یا زیادہ، لیکن دین کی بنیاد یہ ہے۔ اب صحابی نے زمین خریدی، بنا ہوا ایمان، صحابہ پر ایمان کی محنت ہوئی، صحابہ کا ایمان جب بن گیا اللہ نے ان کو تو اس زمین میں سے خزانہ نکلا، جب نکلا تو اس نے جس سے خریدی تھی اس کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے قیمت لگائی ہے زمین کے اسباس، مجھے اس میں نفع ہے، یہ خزانہ جو نکلا یہ آپ کا، یہ آپ لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جب تک زمین میرے پاس تھی تو یہ خزانہ نہیں نکلا، جب بیچی ہے تو یہ آپ کی قسمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کے بچوں پر بوجھ ہوگا، بیوی پر نہ ابو جی بیچتے تو یہ خزانہ نکل ہی آتا۔ بات وہ کہتے ہیں نا یہ اب کہ آپ نے بیچ دی، والد صاحب نے زمین، تو چند دنوں میں یہ مہنگی ہوگی نا، نہ بیچتے یہ ابا جی تھوڑی مہنگی بک جاتی ہے، ہر جگہ یہ ایسی بات ہے، وہ تو ضرورت کے وقت بیچنی پڑتی ہے، لیکن وہ آگے کہتے ہیں تھوڑا رک جاتے تو کتنی دیکھو مہنگی ہوگی۔ تو وہ تو اب ان کی ضروریات ہیں کہ لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آدمی کہتا ہے زندگی کا پتہ نہیں، یہ میں اپنا لین دین مکاؤ آگے، کیونکہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا، جی اس کو جنازے کا موقع ہے نا، آپ نے کہا کسی کا قرضہ تو نہیں دینا اس نے، یا خود ادا فرمایا یا کوئی اور صحابی آگے ہوا جی میں دیتا ہوں، ہمیں کوئی اور جنازہ پڑھے اس نے کس کا قرضہ دینا ہے، تو آدمی کو تو فکر ہوتی ہے کہ میں واپس کروں، کہ جو بھی ہے کوئی چیز بیچ بٹھا کر زندگی کا پتہ نہیں کہ میں آگے میرا حساب کتاب آگے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اگر وہ اس کا مقررہ وقت پر وہ نہیں دیتا، اس کا انتظار کرے تو روزانہ صدقے کا ثواب۔ تو بعض دفعہ آدمی کہتا ہے نہیں یہ جو ہے نا زیادہ لمبی مدت نہیں ہے، یہ جو ہے نا 1 ہفتے کا قرض ہے، تاکہ آگے میرا صدقے کا ثواب شروع ہو جائے گا نا۔ تو ہر ایک کی فضیلت ہے، اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے کہ اس کو جو ہے وہ ادا کرے، کہ موت کا پتہ نہیں، حساب کتاب ہے اس کا، اس کے لیے الگ فضیلت ہے، نرمی کرے، برداشت کرے۔ تو دین جو ہے اس کی رہبری، وہ اتنا اب یہ جھگڑا دیکھو صحابہ کا جھگڑا کس قسم کا تھا، اب یہ قاضی کے پاس فیصلہ گیا، مسئلہ بن گیا اس خزانے کا، وہ رکھنے کو تیار نہیں، وہ لینے کو تیار نہیں۔ اب قاضی نے دونوں کو بلایا، انہوں نے کہا جی میں خزانہ نہیں رکھوں گا، انہوں نے کہا جی میں نہیں لوں گا۔ اب اس قسم کے جھگڑے صحابہ کے ہو جاتے ہیں، جہاں مرضی کرو خزانے۔ اب قاضی نے کہا کہ بھائی بچی بچہ ہے آپ کا، ان کا جی ہے، ان کا شادی کرو، یہ خزانہ ان کو دو۔ اور خود بنا ہوا ایمان ہو تو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، اور جب ایمان نہ بنا ہو تو خاندان کٹتے مرتے تو جھگڑتے۔ ہمارے آپ سب کے سامنے کیسے ایسے حالات ہیں کہ بھائی سچے رشتہ دار تھے، کیا ہوا آپ کو؟ اب ایمان کا بننا بڑا ضروری ہے، اپنا ایمان بنانا، اپنے بچوں کا ایمان بنانا۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے جب انتقال کا وقت ہوا، کسی نے کہا اولاد کے لیے آپ نے بنایا کچھ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کا دیا نہیں، ان کا کوئی میں نے جو ہے نا وہ ضائع نہیں کیا۔ اگر ایمان ہے تو اللہ خود متولی ہے صالحین کا، اگر ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو میں ان کو اس سے زیادہ بھی دے کر ان کا گھر پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو تجارت میں گیا، تب صف اول میں ان کے بیٹے جو تھے، اگر حکومتوں میں آئے ہیں تو ان کا ان کے حوالے حکومتیں کرو، یہ حکومتیں چلا سکتے ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان کے یہ جو ہے نا حکومتیں ان کے حوالے کرو۔ اور جنہوں نے اپنی اولاد کو ملک اور مال والے راستے پر ڈالا، ایمان نہیں بنا، تو وہ آگے وہ خاندان بھیک مانگتا تھا مسجد کے اندر بیٹھ کر کے، ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمیں کوئی اللہ واسطے دے دو۔ تو ہم آج دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر ماں باپ نے اولاد کا اپنا ایمان نہیں بنایا، زندگی میں جھگڑے یا مرنے کے بعد جائیدادوں کے جھگڑے آپ ہمارے سامنے ہیں۔ تو کیا ہو گیا یار، جن کی جائیدادیں نہیں ہیں وہ بھی تو زندہ نہیں ہیں، سمندروں پہاڑوں میں کتنی مخلوق ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، وہ جنت میں کون سے کاروبار ہوں گے؟
اگر ماں باپ نے اپنے آپ کے لیے جائیداد بنائی ہے، لڑائیاں لڑنے مرنے کے لیے جائیداد بنائی ہے، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ جائیدادوں میں جو آدمی صبر کر جائے، برداشت کر دے، اللہ اس کو ایمان کی دولت دے دیتے ہیں، اس کے بڑے سے رزق ہے۔ اور ایک عجیب آدمی نے واقعہ سنایا، وہ صحابہ تو میرے پاس واقعہ تو کرو، صحابہ کے واقعات ہیں، لیکن اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں نا، کہتا ہے کہ ایک آدمی کا اکیلا بیٹا، اس آدمی خود سنایا، اس نے کہا جی میں اس فیصلے میں تھا، فیصلہ کرنے والی میں تھا، تو کوئی اکلوتا بیٹا قتل ہوا تھا، تو وہ اگلے تیار ہو گیا جی اگر اس نے جان لینی ہے تب بھی حاضر ہیں، زمینیں لینی ہیں، رشتے لینے، ہم نے معافی لینی ہے، اکیلا اس کا بیٹا تھا، جیسے بھی یہ راضی ہو ہم نے راضی کرنا ہے۔ اس کو بتایا گیا جی آپ اگر جان لینا چاہیں، وہ کہتے ہیں بچہ سامنے کرتے ہیں اس کو گولی مارو، اگر زمینیں لینی ہیں، رشتے، جیسے کیسے ہم راضی ہونا چاہتے ہیں، جو سزا بھی دو۔ دیکھو ایمان آدمی ہو تو آدمی سوچتا ہے، دنیا میں تو یہ ہے جی پھانسی لگ گیا، وہاں تو موت بھی نہیں ہے نا، موت کو محتاج، جلے گا سڑے گا کوڑوں جو موت تصویر لے گا، یا اللہ موت دے دے، یا اللہ موت کو ذبح کرے، مینڈے کی شکل موت کو ذبح کر دیا جائے، جس کے سامنے آخرت ہے نا، تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں دنیا میں سزا جل جاؤں تو بہتر ہے۔ اور وہاں جو ہے، اور صحابہ کے وقت کئی لوگ پیش بھی ہوئے، یہ ہمارا جو ہے نا ہمارا ہاتھ کاٹو، ہم سے چوری ہو گیا، ہم نے کہا نہیں بھول کر لی ہوگی، کس طرح، نہیں یہ کاٹو، اب ہاتھ کاٹا گیا نا، تو کہتا ہے شکر الحمدللہ، اس کی وجہ سے جو اس نے یہ جرم کیا ہے نا، تو اس سارے ہاتھ نے مجھے دوزخ میں لے جانا تھا، چلو یہ ہاتھ یہ الگ ہو گیا تھا کہ میں بچ گیا دوزخ سے، یہ الگ ہو گیا جس نے جرم کیا۔ ایسے صحابہ کی ایمان بنا ہوا تھا، اور جنہوں نے خود سزائیں پیش کی کہ میرے جو ہے نا وہ پھانسی لگاؤ، رجم کرو، اور ان کا دیکھو جی کس طرح ان کی وہ چھینٹ آئی نا خون کی، تو کراہت محسوس کیا، ہمارے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ یہ سارے اجازے مقدس پر تقسیم سب کی بخشش ہو جائے، تو خود پیش کیا کہ میں سزا لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تیار ہو گئے، یہ آدمی جو فیصلے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے کہا اچھا اور بات بھی ہے، وہ تو تیار ہو گئے ہیں، ایک اور فضیلت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو اللہ واسطے بخش دیتے ہیں، فی سبیل اللہ، آپ اپنے بیٹے قتل کو معاف کر دیتے ہیں، تو جنت کے اندر جو حق کے اوپر ہوتے ہوئے حق کے اوپر ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے، تو جنت کے وسط میں اللہ تعالیٰ سونے کا ایک محل دیں گے اس کو کہنے لگا میں تیار ہوں، میں نے وہ محل لینا ہے۔ میں نے کہا مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ وہ فوراً کہتا ہے محل لینا، کہتا ہے ساری دنیا مل جائے تو میں مر جاؤں، میرے کس کام ہے؟ تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں محل ملے گا، وہ تو محل جو ہے اللہ تعالیٰ دے، میں محل چاہتا ہوں۔ لو جی صلح ہوگی اس بات پر فی سبیل اللہ۔ اچھا عجیب بات اگلی یہ باپ تھا جو اس بات کو کہہ رہا تھا۔ اچھا اس لڑکے میں ندامت نہیں آئی جس نے قتل کیا ہوا تھا، چند دن کے بعد وہ قتل ہوا یا ایکسیڈنٹ سے، مجھے پوری بات یاد نہیں۔ اچھا نہ وہ اس کا بدلہ بھی ہو گیا، وہ جنت میں مال بھی اس نے لے لیا۔ دیکھو کہ ایمان کا بننا بڑا ضروری ہے، ایمان بنا ہوا اب بگڑا ہوا ایمان۔ عیسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، تو کچھ آدمیوں نے کہا جی ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے نا سفر میں سفر کرنا آپ کے ساتھ، آگے سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس تبلیغی سفر میں جہاں جا رہے تھے، آگے اس کے احکامات ہیں، کوئی چیز پڑی ہو اب اس کے مفتیوں علماء سے پوچھنا چاہیے، گری پڑی چیز اٹھا لے، اس کے کیا احکامات ہیں، تو آگے اس کو پہنچانا پڑتا ہے، اس کو اعلان کرنا ہوتا ہے اس کا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے، تو یہ جو ساتھ تھے، جو ساتھ چل رہے تھے، آگے جا کر انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ کام ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سفر آخرت ہے اور پیغمبر کی صحبت ہے، تو بگڑا ہوا یقین ہے، وہ کھلبلی مچ گئی، اینٹیں نظر آ گئیں، اینٹیں پڑی راستے میں، یہ 3 آدمی تھے اور 2 اینٹیں تھیں وہاں پڑی، وہ نبی کی بات نے بھی اثر نہیں کیا، لیکن جس کا یقین بگڑا ہوا ہو تو پیغمبر کی بات بھی اثر نہیں کرتی اس اوپر، اور بنا ہوا ایمان ہو تو شیطان سارے بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ایمان کا بننا، یہ تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ ایمان کی محنت ہے، یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے۔ اگر ترتیب سے آدمی چلے نا، جو اس کے اصول و آداب ہیں، تو اس کے ایمان و عمل میں ترقی ملتی ہے۔ آپ اپنے علاقے میں بھی دیکھتے ہیں، باقی نمونہ حضور علیہ السلام ہے، ہمارے اندر 100 کمیاں ہیں، آدمی نمونہ تو آپ علیہ السلام ہے، لیکن فرق پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ 4 بھائی ہیں، ایک کا وقت لگا، فرق ہے؟ ہاں بہت فرق ہے، اس میں تو بڑا فرق ہے، وہ ایمان کے ماحول میں سو کر آیا ہے، تو اس میں آدمی ترتیب سے چلو تو ایمان میں ترقی ملتی۔ کئیوں نے زمینیں واپس کیں، غلط زندگی چھوڑ دی، اور جو ہے اللہ نے زندگیوں کو رخ بدلا۔
تو باقی بنیاد آپ علیہ السلام ہے، ورنہ تو پھر نمازیوں کو دیکھ کر نماز سے چھٹی ہو جائے گا، حاجیوں کو دیکھ کر حج سے چھٹی ہو جائے گا، تبلیغ والوں کو دیکھ کر آدمی تبلیغ سے چھٹی کرے گا۔ اس لیے جو ہے تبلیغ میں اس کام میں کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، ایک تبلیغ کو دیکھ کر، ایک ہوتا ہے اللہ کی نسبت سے۔ یہ پہلے دونوں کا خطرہ ہے کہ پھسلے نہ جائیں، کاروبار تو ٹھپ ہو گیا، بڑا تبلیغ کا کام تھا، کہیں خطرہ ہے کہ پیچھے نہ ہو جائیں۔ یہ دیکھ لیا تبلیغ والوں کو، نہیں، نمازیوں کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھنی، حاجیوں کو دیکھ کر حج نہیں کرنا۔ اللہ کا حکم ہے، حج نماز اللہ کا حکم ہے، تبلیغ اللہ کا حکم ہے، اس مؤذن اذان دیتا ہے، آ جاؤ سارے نماز طرف، آ جاؤ سارے نماز طرف۔ تو انہیں کہ مؤذن یہ بلا رہا ہے، اس کو دیکھو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر یہ کام جو ہے اس کام میں چلنا اللہ کی نسبت سے۔ تو وہ جو 2 آدمی تھے، وہ 3 آدمی وہ اینٹوں کے اوپر پہنچ گئے۔ تو ایک کو کہا جاؤ روٹی لے کر آؤ، اور آپس میں دونوں نے مشورہ کیا کہ اینٹیں، آدمی جو ہے وہ 2 ہیں، آدمی 3 ہیں، کوئی صاحب ملتا ہے نہیں، اس کو اس بہانے مار دیں گے، تو دیر سے آیا ہے، تو ایک تیری اینٹ ہو جائے گی، ایک میری ہو جائے گی۔ وہ بھی انہیں کا ساتھی تھا، ان کا بڑا موقع مل گیا، وہ ادھر سے زہر ڈال کر لایا کہ دونوں میری ہو جائے، وہ ادھر سے لایا زہر، وہ بھی ان کا ساتھی تھا، تب انہوں نے مار دیا، تو دیر سے آیا ہے، جو ہے لیٹ کر دی، تو اس میں کھانا کھا زہر، وہ یہ بھی مر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے تبلیغی سفر جب واپس آئے تو دیکھا تو اینٹیں وہیں پڑی ہیں اور وہ مرے پڑے ہیں، جنگل کے جانور ان کی ہڈیاں وغیرہ وہ جو کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اس انجام ہے۔ اگر بگڑا ہوا یقین ہو تو بھائیو دوستو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یقین کا بننا، اپنا بنانا۔ مدرسے سے بچہ آیا تو اس نے کہا کہ والدہ محترمہ سے، اماں یہ روٹی، تو ماں نے کہا بیٹا روٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وضو کرو، نفل پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ میاں بھوک لگی روٹی دے دے۔ تو ماں بچے کا یقین بنا رہی، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نماز اور دعا سے۔ اب بچہ مدرسے سے آیا کہ ماں نے دائیں بائیں کہیں روٹی رکھ دی، بچہ آیا آ کر وضو کیا، نفل پڑھے، دعا مانگی، اللہ میاں بھوک لگی روٹی دے دے۔ تو والدہ نے کہا ڈھونڈو کہیں روٹی اللہ میں رکھ دی ہوگی۔ اب یہ یقین بنا رہی ماں کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نماز سے، دعا سے۔ تو ایک دفعہ ماں روٹی رکھنا بھول گئی، کہیں پڑوس میں عزیز رشتہ دار تھے، وہاں چلی گئی، روٹی رکھنا بھول گئی۔ اب پریشان ہوئی، اوہو بچے کا وقت ہو گیا مدرسے سے آنے کا، تو روٹی میں نے نہیں رکھی۔ جب گھر آئی تو دیکھا بچہ رنگ برنگے کھانے کھا رہا، زردے پلاؤ، کہتا امی جی اللہ میاں نے تو آج کیا کیا کھانے بھیج دی۔ تو ماں خوش ہو گئی کہ الحمدللہ رب العالمین، تو میرے بچے کو اللہ تعالیٰ سے نماز اور دعا کے ذریعے لینا آ گیا۔ تو سب سے بڑی بھائیو دوستو اپنا ایمان بنانا، اپنے بچوں کا ایمان بنانا، کہ بچوں سے پوچھو نا یہ کپڑا کس نے دیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ ابو نے، والد صاحب نے دیا ہے، یہ جوتا جو ہے فلاں نے دیا ہے۔ ان کو یہ کان کس نے دی ہے، پھر چپ ہو جائے گا۔ نہیں، گھر میں یہ ماحول بنے بچپن سے ہی، بیٹا یہ روٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کپڑا اللہ میاں نے دیا ہے، جوتا اللہ میاں نے دیا ہے۔ اور جو ہے اب بچپن میں جو ہمارے عام ماحول میں یہ ہے نا، گھر والے ماحول بناتے ہیں کہ تیرے ابو لائیں گے نا تو پھر چیز لے کر دیں گے، ابو آپ کے جو ہے وہ کچھ پیسے لائیں گے کما کر تو آپ کو کپڑا جوتا لے کر دیں گے۔ اب ان کا یہ بچہ بچپن میں کہتا ہے کہ بھئی جو ہے ابو جی لاتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں، گھر میں یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ جوانی میں کہتا ہے کہ میں خود کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، اور بڑھاپے میں کہتا ہے اولاد لاتی ہے لا رہی تو میں کھا رہا ہوں۔ اب یہ قبر میں کیسے یہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، زندگی میں تو کہا نہیں۔ اب بچپن میں کھا ابو لاتے ہیں، جوانی میں خود کماتا ہوں، بڑھاپے میں کہتا اولاد لا رہی تو کھا رہے ہیں۔ ہمارے عام ماحول میں آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بچے لا رہے ہیں، ہم بیٹھے کھا رہے ہیں۔ اب اللہ بھی سنا، دیکھو میرا نام نہیں لیتے یہ، بھائی اللہ پارا سامنے کھانا ہو بھی ہو تو اگر نہ چاہے تو کھا نہیں سکتا نا، پھر بھی اللہ کھلائیں گے تو کھائے گا نا۔ تو اللہ پاک بھی اس موقع پر اب سننا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے اس وقت۔ اگر بیمار آدمی سے پوچھو بھائی جی کیا حال ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اگر صحت دی تب بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ بیماری آئی ہے تو تب بھی اللہ کا شکر ہے، تو اللہ پاک اس کی بخشش فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کو بخش دو، اس نے میرا کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ تو اس موقع کے الفاظ اللہ سننا چاہتے ہیں کہ میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا کچھ نبی ہوئے ہیں جو فقیری کے ساتھ نبوت ہوئی ہے، کچھ ہوئے ہیں جو مالداری کے ساتھ نبی ہوئے ہیں، ان میں ایوب علیہ السلام بھی تھے۔
اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا تب زیادہ عبادت کرتے ہیں ان کے پاس جو ہے نا یہ مویشی ہے، زمینیں ہیں، مال ہے، کھیتوں کو آگ لگ گئی، مویشی مر گئے، چھت گری، اولاد مر گئی، اور چھالے پڑ گئے، بیوی چھوڑ گئی، ایک جنگل میں جا کر 18 سال ایک زمانہ زندگی کا حصہ گزر گیا جنگل بیابان۔ ایک بیوی آتی تھی کھانا لے کر، پھر اللہ سے دعا مانگی تو ایک پانی کا چشمہ تھا، اس کا پانی پیا اور نہائے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پھر سارے واپس لوٹا دی۔ تو ایک آزمائش کی دنیا، اگر آزمائش کی چیز ہے، بیماری میں اگر آدمی صبر کرے گا تو کہاں نسبت ہے؟ ایمان اخلاص تو ہر جگہ پر ہے، نہیں تو ہماری بنیاد ہے جو بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ بیماری وہ تو ایک بنیاد ہے نا، تو کہاں نسبت ہوگی اس کی؟ صحابہ کے وقت جس کے اوپر کوئی دکھ نہ ہو، کہتے منافقت نہیں، زندگی میں کوئی دکھ تکلیف نہیں دیکھی۔ اصل ہے اس موقع کا حکم کیا ہے؟ اس موقع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک عورت آئی، اس کی مرگی کی تکلیف تھی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف ہے مرگی کی۔ آپ نے فرمایا صبر کرو تو جنت ملے گی، میں دعا کروں اللہ سے دے، اٹھ کے چلی گئی، میں تو جنت لوں گی۔ ایک لڑکا آیا تو تیر لگا، لوہے کا حصہ جو ہے نا اندر رہ گیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں، دعا کرو یہ اللہ مجھے جو ہے نا اس تکلیف سے نجات دے۔ آپ نے فرمایا وہ جتنے ایمان تھے اتنے امتحان تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا مانگوں اللہ تعالیٰ صحت دے دے، صبر کرے تو اس پر جنت ملے گی۔ اٹھ کے چلا گیا بچہ، میں تو نا جنت لوں گا۔ فرمایا کہ ایک دن کے بخار سے کتنے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بخار ساری زندگی بخار کر دے، لیکن میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں، حج کر سکوں، جہاد میں جا سکوں۔ جب ہاتھ لگاتے سوکھ اڑاتا، یعنی شوق دیکھو صحابہ کرام کا۔ اور ایک صحابی کیا ہے، یا اللہ مجھے جو ہے نا بیماری سے محبت ہے گناہ دھلنے کے واسطے، اور فقر سے محبت ہے عاجزی کے واسطے، پاس بھی کچھ نہیں گھر بھی کچھ نہیں، بیماری، سفر، مہمان، کہاں جاؤں کہاں سے لاؤں، ہر وقت نگاہ اللہ کے اوپر۔ یہ بنانی علاقے کے لوگ ہیں نا، یہ بارش سے فصل ہوتی ہے، ہر وقت نگاہ اوپر ہوتی ہے، کوئی بارش ہوگی تو کوئی چیز ہوگی نا، تو ہر وقت نگاہ، اور موت سے محبت ہے تیری ملاقات کے واسطے۔ دیکھو نا ان کے صحابہ کے ایمان بڑے ہیں، ورنہ ایمان کے بعد بڑی دعا کیا ہے؟ صحت عافیت۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ صحابہ کے ایمان تھے، وہ تو معیار تو وہی ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم اللہ سے کیا مان؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی دعا صحت عافیت، صحت اور عافیت کی دعائیں بتائی گئیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہے کہ فلاں اسپتال میں جاؤ، بھائی رائے تو دے رہے ہیں، اس کے پاس پیسے کھانے کو بھی نہیں، کوئی آپ کیسے رائے دے رہے ہیں کہ جاؤ اسپتال میں جاؤ؟ وہ مکان بیچ کے، زمینیں بیچ کے، رائے دینے والا فلاں اسپتال، فلاں ڈاکٹر، فلاں جگہ۔ اب رائے دینے والوں کو یہ نہیں پتہ کہ آپ نے نہیں کہا صحابہ کو صبر کرو اس کے اوپر، استخارہ کر لو، آپ نے فٹافٹ اس کو بتا دیا جاؤ اسپتال میں، وہ بیچ بٹھا ساری زمینیں مکان سارے بیچ گئے، صحت مل جائے گی اس سے۔ تو اس لیے ہر موقع پر دیکھنا چاہیے اوپر سے کہ بھائی آدمی جو رائے لے رہا ہے، اگر علاج نہیں کراتا اس میں مر جائے تو دوزخ میں جائے گا، اگر اس پر پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، اگر اس نہیں جاتا تو یہ مفتیوں کی چیز ہے نا، ہر آدمی تو ایسے نہیں فٹافٹ رائے دے دو اس کو۔ اور پہلی بات یہ ہے کہاں سے علاج کراؤ، کہاں ڈاکٹر ہے، کس بھائی اس کو پتہ نہیں اس کے کیا حالات ہیں، گھر کے کیا حالات ہیں، یا سارا بیچ بٹھا کے مل جائے گی صحت اس کو، یا باہر ملکوں کئی بولو باہر ملکوں میں گئے وہاں بورڈ بیٹھا ڈاکٹروں کا، وہ وہاں سے بھیگی تو واپس آئی ہے نہیں۔ حال موقع آپ نے یہی بتایا، سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، سورۃ فاتحہ 7 دفعہ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، موت کے ہر بیماری کی شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، صدقے میں شفا ہے، زمزم میں شفا ہے، اور جو ہے صلہ رحمی میں شفا اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دفعہ پڑھو، یا صحت ملے گی، اگر وقت آئے تو شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو ہر موقع پر سوچنا چاہیے بھائی اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ بارش کے لیے لوگ صحابہ آئے تو کوئی چیز جو ہے پانی کا انتظام ہو جائے، آپ نے فرمایا صبر کرو تو میں دعا مانگوں تو پانی کا انتظام ہو جائے، یا صبر کرو تو جنت، اٹھ کے چلے گئے۔ ہم تو بھائی جو ہے نا وہ صبر کریں گے۔ ہاں ایک صحابی آئے تو آنکھ کا نا ایک آنکھ ایک جو ہے نا ایک آنا لٹک گیا جان کے اندر، ان کا یا رسول اللہ بائیں آؤں دعا کرو اللہ تعالیٰ بھی آنکھ ٹھیک کر دے۔ ان کا میں دعا کروں تو یہ آنا ٹھیک ہو جائے، یا صبر کرو تو جنت۔ انہوں نے کہا جی آنا بھی ٹھیک کروانا ہے اور جنت بھی لینی ہے۔ اچھا ان کا اوپر رکھو، وہ آپ اس نے اوپر رکھا، آپ نے دست مبارک پھیرا تو اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ ان کا یا رسول اللہ وہ تو بات ٹھیک ہے، جنت کے بابا تو کوئی چیز ہی نہیں، ذرا اچھا آدمی نہیں لگتا، وہ ایسے بھی ہیں، وہ بھی دعا کریں گے، دونوں دعائیں کرانی ہیں۔ تو ایسے کہ دعا بڑی چیز ہے، علاج معالجہ سنت ہے،
لیکن ہر موقع پر حکم دیکھنا چاہیے. اس موقع پر رائے دیتے ہوئے جو اور ایک آدمی نے ایسا کیا، اس کو فلاں اسپتال میں جاؤ، پیسے ختم ہو گئے، خودکشی کر گیا وہ. اب رائے دینے والے وہاں بھیجوا دیا، اور انہوں نے آگے قابو کیا اس کو. اور پیسے ہیں نہیں ہیں، اسپتال کے اندر ہے، رائے دے وہ فلاں بڑا ڈاکٹر ہے، فلاں جگہ جاؤ. نہیں بھائیو دوستو، ہر موقع پر جو ہے رہبری موجود ہے اسلام کے اندر. اور آپ علیہ السلام نے جنہوں نے کھانے میں زہر ڈالا، اللہ واسطے اس کو معاف کیا. حالانکہ صحابت بوٹیاں کر دیتے، کیوں کھانے میں زہر ڈالے. اور جو جادو کر ان کو معاف کیا. چچا جو ہے نا واشی جو ہے نا، اس نے آپ کے چچا میر حمزہ کو شہید کیا، وہ اتنا درد تھا، آپ کو دکھ تھا، تو اس کو خدا واسطے واشی کو معاف کیا. اور جو طے میں پتھر مخون سے جوتے باہر گئے ان کو معاف کیا. عہد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان کا بد دعا کرو یا رسول اللہ، ان کا یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور فتح مکہ پر ان کو معاف کیا. تو ٹھیک ہے، شرعی حکومت تو بدلہ دلوائے گی، جتنا کسی نقصان کیا ہے تو شرعی حکومت ان کو اتنا بدلہ دلوائے گی، وہ شریعت ہماری. لیکن اس سے اگلا درجہ ہے کہ توڑے اسے جوڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، قطع رحمی کرے تو صلہ رحمی کرو، جو اپنے عطا سے محروم کرے اس کو دو. ہمارے کو عبید اللہ صاحب ہوتے تھے، سے ہندوستان سے آیا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، الیاس رحمہ اللہ کے وہ زمانے کے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں نا، وہ ہیں کہ جو مارے ڈنڈے اس کو کھلاؤ انڈے، جو نکالے گالی اس کو کھلاؤ مٹھائی کی تھالی، جو گرائے دھول اس پر گلاؤ پھول. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اخلاق. بھائیو دوستو، آپ نے نبی کو دیکھو، صحابہ روتے تھے، کہتے پہلے نبیوں نے جو ہے اپنے امتوں نے نبیوں کو ستایا تو انہوں نے بد دعائیں کی، نوح علیہ السلام اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام. تو ہم آپ کو ستاتے رہے، جنگل لڑائیاں کرتے رہے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی، ورنہ ہم سارے تباہ ہو جاتے. بعد مسلمان ہوئے نا تو روتے تھے، کہتے کہ آپ کتنے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے مقابلے میں لڑائیاں کرتے رہے. وہ زمانہ کچھ لوگ مار کر دوزخ میں چلے گئے، پھر ہم بچ گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر پیغمبر کے ساتھی ہو کر لڑے ہم ساتھ ہو کر، پھر کئی جنگوں میں ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، وہ جنت میں چلے گئے، ہم پھر بچ گئے. اب یہ مال آ رہا ہے، مال جو ہے کیسروں کے خزانے آئے ہیں، تو اب پتہ نہیں جو ہے پتہ نہیں ایمان کا کیا بنے گا. یعنی مال کے آنے پر صحابہ کا رونا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ جو تم نے محنت کی اس کا بدلہ دنیا میں تو نہیں اللہ تعالیٰ میں دے رہا ہے. یعنی دیکھو کہ آدمی ایمان والا آدمی ڈرتا ہے. انہوں نے کہا یہ امیر المومنین، یہ غنیمت کا مال ہے، پاکیزہ مال ہے، ہدیے کا مال، غنیمت کا مال، اپنی حلال کمائی کا کمال، یہ بڑی برکت والا مال ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی ساری خیریں نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب اکٹھی کر دی. یہ خیر کی چیز ہوتی تو اس وقت کیوں نہیں آئی؟ ہمارے لیے ایک امتحان آ گیا. اور بڑا ایک وہ تھا جو قالین تھا تو جس پہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا سنبھال کے رکھ لو، بوقت ضرورت کام آئے گا. تو آپ نے فرمایا جنہوں نے سنبھال کے رکھا ان کا اشر دیکھا ان کا، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک بالش جو ہے نا اس میں ہیرے جواہرات جڑے تھے، 70,000 کا اس زمانے میں، یعنی لاکھوں کروڑوں کا وہ جو ہے نا صحابہ کو تقسیم کیا اس کو کاٹ کاٹ کر. تو موجود پر اعتماد کرنا معبود کے ساتھ بدگمانی ہے کہ یہ جو اسباب جو اللہ نے ہمیں دنیا کو اسباب سے چلایا ہے، اسباب بطور امتحان کے ہیں، نہ کہ اطمینان کے لیے. اور بھی مخلوق سمندروں پہاڑوں جنگلوں میں کتنی ہے، 3 گنا پانی مخلوق ہے، ان کے سامنے کون سے اسباب ہیں؟ ہمارے سامنے جو اسباب ہیں نا، کس لیے دکانوں زمینوں کارخانوں میں جہاں جہاں ہم لگے ہوئے ہیں، آپ نے کس لیے جانا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کر. پھر اس تجارت کے احکامات ہیں کہ میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں، اس کے تجارت کے احکامات کیا ہیں. اب صحابہ کے وقت کو اگر کسی تاجر کو اس کے حکم پتہ ہے تو اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے دکان کیوں کھولی، آپ کو اس کے احکامات پتہ ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ یہ سونا ہے نا، اس کا ادھار من ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے، اور بھی چیزیں ہیں جن کا ادھار من ہے، ان میں سونا بھی ہے. اب آدمی کہتا ہے جی میں نے 5 لاکھ کا سونا 10 لاکھ کا سونا لینا. اب جو بیچنے والا کہتا ہے کہ سونے کا ادھار منع ہے، آپ یہ 10 لاکھ مجھ سے جو ہے نا قرضہ لے لیں، پیسے یہ قرضہ لے لیں. اب کہتے ہیں یہ 10 لاکھ مجھے دے دو، اب یہ سونا لے جاؤ. اب یہ پیسوں کا ادھار ہے، اب سونے کا ادھار نہیں، چیز وہی ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے. اب مفتیوں سے اس کا پوچھنا چاہیے. اور تجارتی مال پر نا زکوٰۃ آتی ہے. یہ سونا جو ہے اس کے پڑے پر زکوٰۃ آتی ہے. یہ تجارتی نہ بھی ہو نا، اب گھر میں عورتیں ہیں ان کے پاس سونا ہوتا ہے، انگوٹھیاں ہوتی ہیں، ان کا حج بھی ہے، ان کی قربانیاں بھی ہیں، کیونکہ مالک وہ ہیں، ان کا جو ہے جس کی مالک خود ہے
یہ علماء سے اس کی بھائی اپنی قربانی الگ ہے، ان کا ملکیت ان کے آئیں، وہ ان کی قربانی الگ آئے گی ان کی. اس کے احکامات ہیں، ہر چیز اس کے ذمہ حکم ہے، اس کی زکوٰۃ آتی ہے، کوئی انگوٹھی بیچیں جس طرح زکوٰۃ دیں. تو بھائیو دوستو، آج اتنی پریشانیاں ہیں کہ اس کا ہے دین سے دوری. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا کے چلے گئے. یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ سے کسی بہانے لے گئے اور کنویں میں گرا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. یوسف علیہ السلام وہ یہی بھائی جو ہے کہتا ہے نبیوں کو اولاد ہے، مصیبتوں زیادہ ہمیں کوئی صدقہ ہی دے دو. تو یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے دیکھا تو یہ تو وہی ہیں جنہوں نے جو ہے کنویں میں گرایا تھا. تو اللہ واسطے ان کو معاف کر، اللہ تسریب علیکم معاف کر دیا. تمہارے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ پر مکے والوں کو معاف کر دیا. میں وہی سلوک کروں میرے بھائی یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا. اس کی لکھی ہے فضیلت کہ آدمی لکھا کتابوں میں کہ آدمی کہتا ہے آپ تو کہتے ہیں معاف کرو، میرے دل سے بات جاتی نہیں. تو لکھا ہے کہ یہ سوچو کہ میں بھی اللہ کا قصوروار ہوں، تو اللہ تعالیٰ کوئی میری روٹی بند کرتے ہیں؟ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میرا مجرم نہیں ہے، میں تجھے معاف نہیں کر رہا، تو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، یا میں تجھے معاف کر، تم ہی میرے بندے کو معاف کر دے. تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو نے میرے بندے کو معاف کیا، چل میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. کون کو نیت کرتے ہیں معاف کرنے کی؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دیکھو جنازہ اس لیے ہے، یہ بیان تبلیغ اس لیے ہے کہ یہ ہم اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. صلاۃ الحاجت پڑھ کے یا اللہ بتا میں کیا کروں. ہاں کسی سے تھوڑا سا دوری اس وجہ سے ہے کہ جھگڑا بڑھنے کا خطرہ، حب للہ البغض للہ، وہ الگ چیز ہے کہ میں تھوڑا اس لیے ان کے قریب نہیں ہوں کہ آگے بیٹھنے سے قریب ہونے سے جھگڑا بڑھ جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے. ورنہ تو اس کی فضیلت آئی ہے. ایک بہت نیک آدمی تھے، فوت ہوئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، کسی نے کہا کہ عذاب میں ہے. ایسا کیا ہوا آپ کو؟ کہتے ہیں قطع رحمی کی وجہ سے میں اس وقت عذاب میں ہوں. یعنی جو باپ کی طرف رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ان کی وجہ سے میں اس وقت عذاب میں ہوں. دیکھو بڑی سخت چیز ہے قطع رحمی کرنا. آپ نے ایک دفعہ دعا کہا کوئی قطع رحمی ہماری مجلس سے اٹھ جائے ہماری دعا بھی نہیں قبول ہوگی. تو ایک آدمی اٹھا تو اپنی خالہ سے صلہ رحمی کر کے آ گیا. آپ نے میں تو اٹھا تو انہوں نے کہا جی میری خالہ آپس میں ناراض تھے تو میں جا کے معافی مانگی، آپس میں صلح ہوگی. اس قوم پر رحمت نہیں ہوتی جہاں خاندان آپس میں ناراض ہوں. دیکھو نا رشتوں کی وجہ سے ناراضگی، ہمیں رشتہ نہیں دیا. حالانکہ صحابہ کے وقت تو یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کو لے کر گئے، کہ میں ان کو باہر بٹھایا، اندر بات کی، کہا جی یہ صحابی ہیں تو شاید یہ سلمان فارسی تھے، اندر جانے والے شاید ابو درداء تھے. انہوں نے کہا یہ ایران کے شہزادوں میں سے ہیں، وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر آپ ان کو جو ہے نا رشتہ دے دو. تو وہ کہنے لگے ان کو مل جائے گا، چلو آپ تو آئے ہوں آپ سے کر دیتے. وہ نکاح کر دیا. تو اتنی نکاح تو اسی کا نام ہے کہ جو ہے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرا کے وہ نکاح کر کے باہر آ گئے اور ان سے کہا جی معاف کرنا. وہ تو ایسا ہوا کہ وہ کہنے لگے جو مل جائے گا، آپ تو آئے ہوئے چلو آپ سے کر دیتے ہیں. اور وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ بھی جو بھی ثابت انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دینا. یہ آپ کے ہاں لکھی تھی، قسمت آپ میں تھی، میں کوشش کر رہا تھا مجھے معاف کرنے نہیں کہتا، میں تو آپ کے ساتھ آیا ہوں اور آگے یہ مسئلہ ہو گیا. وہ ان سے معافی مانگتے نہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ سارا بھی زور لگاتے، اگر اللہ کا مرنا ہوتا آپ کرا سکتے تھے نکاح. اب بنا ہوا ایمان ہو نا تو اللہ کی تقدیر پر راضی والقدر خیری و شر من اللہ تعالیٰ والباس سے اچھی جو کچھ ہوا ہے جو ہو رہا ہے آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. تو بنا ہوا ایمان ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ معاف کرنا، یہ چیز آپ کی تھی، میں کوشش کر رہا تھا نہیں کہ میں آپ کا سفارشی تھا، بڑی شرمندگی ہو رہی ہے. اچھا ہمارا زمانہ ہوتا تو اب دیکھو نا، تو جو موجودہ ہمارا سب کا یہ حال ہے. کہتے ہیں چھوڑ دو دوستی، کوئی دوستی نہیں. وہ دوستی تو کیسے دوستی، ساتھ لے کر گیا اور جو ہے جب لڑکی پر نظر پڑی اور نکلا تو وہ اپنا کام کر کے اچھا ہاں ان کو چھوڑ، کوئی دوستی نہیں، کوئی زمانہ نہیں دوستی کا. وہ تو جب نظر پڑ گئی تو وہ کہتے اور باہر موقع نہیں دیا اور اپنا کام کر کے نکل. وہ یہ کہے گا کہاڑی اٹھا لے گا 40 کے ساتھ رہ کے دکھاؤں. اچھا نہ بنا ہوا ہو تو پھر یہ نظام چلتا ہے جو موجودہ اس وقت چل رہا ہے. بنا ہوا ایمان ہو تو آدمی کہتا ہے اللہ کہتے اس میں کوئی بہتری ہوگی، وہ اللہ کا امر مانو، اللہ کو حکم مانو. اکثر رشتہ دار آپس میں رشتوں کی وجہ سے بہنیں سکے بہن بھائی آپس کے اندر کون پکڑا کون جائے گا، میں پکڑا جاؤں، پوچھ مجھ سے ہوگی. بھئی آپ لوگ تبلیغ والے تھے،
سمجھاتے بجھاتے بیچ میں آ کر ان کو، اب شب جمعہ میں تو مجمع آیا ہوا ہے، یہ بات سن رہا ہے، کوئی بات نہیں جی صلاح رحمی کرو، آؤ جاؤ ملو یار، اللہ کا حکم مانو، اس میں کوئی بہتری ہوگی، کوئی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ بعض دفعہ رشتے قریبی ہو جاتے ہیں نا، ناراضگی وجہ سے سکے بہن بھائی بھی دور ہو جاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہوتی ہے، کیا بہتری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں کہتے ہیں استخارہ بھی سنت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بچیاں بچے ہیں جیسے ان کی بھی رضامندی، مفتی سے پوچھو کیا کرنا چاہیے اس موقع کے اوپر کیا کرنا چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ جو لکھا ہوا ہے یہ سارا وہ مدین والا واقعہ ہے، اس میں بہت سی رہبری ملتی ہے نا، وہ جو آپ نے لڑکیوں کو پانی بھر کر دیا ہے اور اس میں وہ ساری رہبری ملتی ہے، یہ اس نکاح کے موقع پر ایک بہت بڑی چیز میں، ہر چیز میں رہبری ملتی ہے۔ تو جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے بات کی نا، وہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، وہ ایک نظام چلا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس لیے نبیوں کی زندگی سے موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا، دادا جی اللہ نے آپ کو جنت میں بھیجا تھا تو آپ بھی جنت میں تھے، سارے آپ کی جو ہے نا ذریات وہ بھی جنت میں ہوتے، ایک درخت چھوڑ کر باقی جنت تھوڑی تھی، آپ اس میں رہتے، آپ دانہ کھایا، درخت کے قریب گئے اور اللہ نے زمین میں بھیجا، روڑے جھگڑے پریشانیوں میں ساری دنیا آ گئی، تو آپ نہ جاتے درخت کی طرف، باقی جنت تھوڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں دادا جیسے سوال کیا، آدم علیہ السلام نے کہا پوتا جی سے کہ یہ جو ہے کہ دنیا کا نظام ہے، خوشی غمی جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، آئندہ ہوگا، یہ کب لکھا گیا ہے؟ خوشی بیماری اور یہ دنیا کا یہ سارا جو کچھ ہے، یہ تقدیر تو لو قلم تقدیر لکھی گئی دنیا پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے۔ تو دادا جی نے کہا یہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو لکھا آدم نے دانہ کھایا، اس میں کیا کرتا؟ تو اللہ کی تقدیر کو مانا، بس تقدیر، پہلے تو اسباب سارے اختیار کرنے چاہیے، جو اللہ نے حکم دیا اسباب کا اختیار کرو، اس کے بعد کیا ہے کہ تقدیر مانو، اللہ کو حکم مانو، اللہ کا امر ہی ایسا تھا بس۔ تو کتنی رہبری آدمی کو مل جاتی ہے، ورنہ آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کا امر مانو بس، میں نہیں آپس میں طبیعت مزاج نہیں آپس میں جڑے۔ تو اسلام میں رہبری ملتی ہے، لوگوں کو سمجھانا بتانا صلح کرانا، آپس کے اندر لوگوں کے اندر بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں ان کا صلح کرانا۔ تو دین میں کتنی آسانیاں ہیں اور رہبری موجود ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر ایک بزرگ کے سامنے کہنے لگے جی یہ میرا یہ مسئلہ، انہوں نے کہا دیکھو آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہم دردی کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ میری کوئی رائے دو، تو یہ ساری بات آپ اللہ کے سامنے بھی کرو کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ اس موقع پر بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، محلے کی طرف سے جو بھی حالات آ جائیں تو کس سے بات کرنی؟ اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آپ بتاؤ میں کیا کروں۔ اللہ کے سامنے جا کر، ویسے بھی کوئی جھگڑا گھر میں ہو جائے تو آدمی اٹھ کے مسجد میں چلا جائے تو کہتے ہیں دیکھو کہاں گیا ہے، دیکھو کس طرف گیا ہے، وہ تو مسجد میں رو رہا ہے، کیا کہا آپ نے؟ تو ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے سامنے کیس کر رہا ہے، اٹھاؤ اس کو وہاں سے، کیا آپ نے؟ تو رو رہا ہے مسجد کو، تو اللہ کے سامنے کیس کر رہا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنی ہدایت ہے، ہدایت تو مدرسے سے طالب علم گیا نا، تو انہوں نے کہا جی میں پڑھنا ہے، استاد جی نے کہا کہ میں پڑھا دوں گا لیکن یہ روٹی نہیں دیتے، یہ جو گاؤں والے ہیں نا، انہوں نے کہا جی میں آپ پڑھا دیں، روٹی جس کا میں قرآن پڑھتا ہوں وہ روٹی مجھے اللہ تعالیٰ کھلائے گا، تو وہ روٹی جو ہے ان کا وہ فکر نہ کرو۔ تو استادوں نے پڑھانا شروع کیا تو گاؤں میں ایک آدمی مر گیا، وہ 40 دن روٹی آئی اس طالب علم، تو کچھ گزرے تھے پھر ایک اور مر گیا، تو 40 دن روٹی اور آئی اس دن، کچھ دن گزرے تو ایک اور مر گیا اور روٹی 40 دن ادھر آئی۔ وہ گاؤں والے نے سوچا بھائی اس طالب علم کی روٹی لگاؤ، اب یہ 3 تو مر گئے ہیں نا، تو اب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، سارا گاؤں ہے تو روٹی نہیں دے سکتا طالب علم۔ پہلے مدرسوں میں روٹیاں جو ہے نا گھروں میں طلباء کھاتے تھے، کہتے برکت ہوتی، طالب گھر سے کھا کر جائیں۔ اور بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک نظام رکھا ہے کہ جو اللہ کا 300 صحابہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کھانے کا سامان ختم ہو گیا تو انہوں نے دعا مانگی اب اللہ کھانے کا سامان ختم ہو گیا، ایک عنبر مچھلی لاتا، 18 دن تک 300 صحابہ کھاتے رہے، پھر گوشت واپس آپ علیہ السلام کے پاس بھی لے کر گئے، تو آپ نے فرمایا یہ برکت کی چیز ہے، اس جو ہے مجھے بھی کھلاؤ، اللہ نے غیب سے رزق دیا۔ اب یہ لاکھوں لوگ تبلیغ میں نکلے ہوئے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ نہ کھلاتے پلاتے پچھلا نظام نہ چلتا، تبلیغ والے سارے بھاگ جاتے، اتنا تو نہ ہم ابراہیم ہے، نہ ہماری بیوی حاجرہ ہے، نہ ہمارے بچے اسماعیل ہیں۔ حالات تو دیکھو نا کہ جو آتا کہتا دعا کرو میرا بھائی لگ جائے، والد لگ جائے، تو اللہ کے راستے میں
اس کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنے اللہ نے حکم دیے ہمیں یہ سارا پورا کرتے ہیں، کوئی نماز میں بھی دیکھو نا تھوڑا رہ جاتا ہے، دکان پر گیا پھر نماز پڑھنے گیا کوئی کمی بیشی آتی ہے، ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ میں جو ہے نا تھوڑی کمی آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرماتے ہیں، تو ملے گا کیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہاد میں تو جان جاتی ہے تو حج میں جان کی قربانی ہے، مالی قربانی ہے، مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، اور جو ہے نماز پڑھنے میں تھوڑا کاروبار میں رہ جاتا ہے، تو جو روزہ کرنے میں بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو جتنے احکامات ہیں اس میں اللہ دیں گے کیا؟ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں دعوت دیتے ہیں تھوڑی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، محلے میں گشت کرو علاقوں خاندان کا تبلیغ والوں کو سننی بھی پڑتی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمہاری جو چیزیں چاہت کی ہیں وہ ساری اللہ آپ کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ کلمہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کلمہ پڑھو گے اللہ جنت دیں گے، تو جنت کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو، تو اللہ کے حکم نبی علیہ السلام کے طریقے پورا کرنے پر جو مکان اللہ تعالیٰ دیں گے جنت کے اندر، تو ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کا مکان ہوگا، اور چوڑائی ہوگی 7 زمین 7 آسمان سے، چوڑائی اس کی زیادہ ہے، لمبائی نہیں بتائی، چوڑائی 7 زمین 7 آسمان سے اس مکان کی، ایک آدمی کا مکان 7 زمین 7 500 سال کا کہتے ہیں یہ فاصلہ، اوپر پھر 500 سال کا، پھر 500 سال کا، ایسے زمینیں بھی ہیں، چوڑائی ایک مکان، سونے اور چاندی کنکریٹ ہیرے جواہرات، یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی، داؤد علیہ السلام کی آواز، ریشم کے لیے یہاں ریشم منع ہے وہاں جائز، یہاں سونا پانا مرد کے لیے منع ہے وہاں جائز، یہاں شراب پینا منع ہے وہاں جائز، سقاہم ربہم شرابا طہورا، یہاں جو ہے گانا سننا منع ہے، جنت میں گانا سننا جائز، مکان مل گیا، اور کیا چاہے؟ دنیا میں آدمی کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں کہ میری پاس سواری ہو، کون سی سواری؟ ہوائی جہاز لینا ہے، ہیلی کاپٹر لینا ہے، اور جو ہے کاریں لینی، نیزہ بازی کرنی تو گھوڑے دوڑاؤ، بیلوں کا شوق ہے تو بیلوں کا شوق ہوتا ہے، کھیتیوں کا شوق ہے تو لے لاتی کھیتیاں ہوں گی، تو مکے والے تاجر مدینے والے زمیندار تھے، کہنے کہ کھیتی کا شوق تو پھر مدینے پاک والوں کو ہوگا، زمیندار فصل دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو لے لاتی کھیتیاں، زمیندار اپنی فصل کو دیکھ مشقت نہیں ہوگی، تو سواریاں مل گئیں، مکان مل گئے، اور کیا چاہیے؟ بیویاں چاہیے، اللہ پاک فرمائیں گے کتنی چاہتا ہے؟ جتنی کہتا ہے دو، صبر گزارا کرو دنیا میں اور جنت میں ساری خواہشیں پوری کروں، جتنی لاکھوں کا ہو لاکھوں ملیں گے، اور بیوی ایسی کہ اگر ہاتھ کرے سورج اور سی مدم ہو جائے، مردے سے بات کرے اٹھ کے بیٹھ جائے، اور دوپٹہ لہرائے تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، ایک دوپٹے کی قیمت پوری دنیا نہیں ادا کر سکتی، 70 جوڑے، ہر جوڑے میں دوسرا جوڑا نظر آئے گا، اس میں جسم میں دل میں خاوند کی محبت، اس کے چہرے سے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو یہ سارا کتابوں میں حدیثوں میں سارا کو لکھا ہوا ہے کہ یہ بیوی ملکہ ہوگی، ان کو جو حوریں اس کو وہ نکرانیاں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ، اور کیا چاہیے؟ کہ یا اللہ سب کچھ مل گیا، بیویاں مل گئیں، مکان مل گئے، اور سواریاں مل گئیں، آپ اللہ فرمائیں گے آپ کے نبی کی زیارت کروائیں، آپ کو آپ نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا تھا تو آپ کو آپ کے نبی کی زیارت کرائیں، تو جنتی سارے دیکھیں گے کہ آپ تخت پر بیٹھے ہوئے، سارے جنتی جو ہے نا دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آئیں گے، سارے جنتی دیکھیں گے ہمارے نبی نہیں آ گئے، آپ سورہ یاسین پڑھ کر سنائیں گے کہ میرا قرآن ہے، آج میں آپ کو اپنی زبان سورہ یاسین پڑھ کے سناتا ہوں، پھر حوض کوثر پر لے جائیں گے، دودھ زیادہ سفید شہد زیادہ میٹھا پانی حوض کوثر کا، اور وہاں سونے چاندی کے پیالے اور پانی پینے کے لیے جو حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے کس کو پلائیں گے؟ جو دوسروں کو لے کر آئے، ایک آپ اکیلے نماز پڑھنا، ایک سارا محلہ نماز پڑھے، یہ سارے مسلمان نمازی بن جائیں، مزہ ناز آتا ہے نہیں کہ پڑھ کے چلا جائے، سب کو بلاتا ہے کہ سارے آ جاؤ، ہمارا مسئلہ اجتماعی ہے، پھر اللہ فرمائیں گے کہ میری طرف سے سلام ہو آپ کو، کہتے ہیں اللہ آواز تو آ رہی ہے نظر نہیں آ رہا ہے، اچھا اللہ پاک 70,000 پردے ہٹائیں گے، اللہ خود سامنے آئیں گے، سارے جنتیوں کے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، وہ سارے جنتی دیکھیں گے اللہ نہیں سامنے آ گئے تخت پر، کہیں گے میرا قرآن میری زبان تو سورۃ رحمان، کہتے ہیں قاری صاحب ایسا قرآن پڑھتے ہیں آدمی کہتا ہے سنتے ہی رہو، پھر اللہ قرآن اپنی زبان سے سنائیں گے، یہ سارا پروگرام جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں نا کس لیے ہوئے ہیں؟ آپ ہوئے اللہ تعالیٰ جنت دے دے، تو اللہ کہیں گے یہ جو آئے ہوئے ہیں نا ان کی تو لکھو پکی جنت، تو باقی جو ہیں ان کو کہو ان کو بھی لے آئیں گے، ان کو بھی دے دوں گا، میرے گھر میں آؤ ان کو لے کر آؤ، تو میں نے کہاں کرنی جنت، پھر اللہ پاک کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہوگا، تو سورہ رحمان پڑھ کے اللہ تعالیٰ سنائیں گے، کہیں گے یا اللہ تھوڑی دیر، کہیں گے جاؤ اپنی جنتوں میں چلے جاؤ،
کہتے سجدہ کر سکتے ہیں؟ ان کا نا میں بھی زبان ہوں، میرے بتاؤ کھانا کیا ہے؟ تو مچھی کا خاص کباب ہوگا، خاص ڈش ہوگی اللہ طرف سے، کتنے ہزار ذائقے ہوں گے۔ اب جاؤ اپنی جنتوں میں چلی جاؤ، کہیں گے یا اللہ کوئی اور دیکھنے، کہتے ہیں 8 لاکھ سال ہو گئے، آپ کو نہیں پتہ چلے اتنا دیر ہوگی۔ خاص الخاص آدمی کو روز جمعے دن اللہ کی زیارت ہوگی۔ یہ سارا پروگرام کس کا ہے؟ جنت کا۔ جنت چاہیے، آخرت چاہیے۔ تو اس لیے بھائیو دوستو، ایک ہے اکیلے جانا، ایک ہے میرے بیوی بچے جائیں۔ اگر گھر میں تعلیم کراؤ گے تو گھر کا ماحول بنے گا۔ اگر مقامی گشت کرے گا، اپنے محلے کے دروازہ کھٹاؤ گے، انشاءاللہ نمازی بڑھیں گے۔ آپ لوگ بھی آئے ہیں، کوئی یہی ہے نا آپ کے پاس ادھر جو ہم سارے اکٹھے ہوئے، کسی نے دعوت دی، کس سے پوچھا آپ تعلیم میں کیسے؟ کہتے ہیں مجھے فلاں نے دعوت دی۔ اس کو جیسے کہتے ہیں نہیں قاری صاحب آپ نے کن سے پڑھا؟ کہتے ہیں فلاں قاری صاحب۔ انہوں نے کن سے پڑھا؟ فلاں استاد۔ یہ آپ علیہ السلام تک سلسلہ جاتا ہے، جو بھی بچے قرآن پڑھتے ہیں نا، اور یہ آپ علیہ السلام تک لڑی جاتی ہے، انہوں نے کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا۔ ایسے یہ تبلیغ کا کام بھی ایک سلسلہ آپ علیہ السلام تک جاتا ہے، انہوں نے کن سے پڑھا، انہوں نے آگے کہاں سے سیکھا۔ یہ تبلیغ کا کام بھی آگے تک جاتا ہے، اس کی جاتا ہے کہاں سے یہ کام صحابہ سے چلا ہے۔ تو بھائیو دوستو، دوسرا ہے کہ اگر آپ شہر کے کسی مسجد محلے میں جا کر گشت کرتے ہیں، بھائی یہ محلے میں فرض ہم گئے تو کہنے مسجد بنائی ہے، تو جب پہلے وہ تیار نہیں ہوتا تھا، کہتا ہے بھائی یہ مسجد میں نے بنائی ہے، انہوں نے کہا نمازی بنائی تو نمازی بڑھیں، ہم بھی گزر رہے تھے تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگے یہ تو آپ ہر ہفتے گشت کیا کرو، میں تو آج دیکھا مسجد بھر گئی۔ تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی تو یہ مسجد بنائی ہے کس کے والے؟ کہتے ہیں یہ جو ہے نا اگر بات کرنی ہے نا، یہ لوگ بات کر لیتے ہیں، یہ محلے میں گشتیں وشتیں کرتے ہیں نا، تو یہ پھر ہر ایک کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ باقی سارے مسلمان ہیں جو مسجد میں اذانیں ہو رہی، نمازیں انہیں پڑھا رہے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ اس نے کہا نا آپ کا کیا فرقہ ہے، آپ کی کون سی تنظیم ہے؟ وہ ہمارے بزرگ رہنے میں کہتے ہیں ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے۔ محمد کافر کے لیے چادر بچھائی، آپ علیہ السلام جو ہے نا علاقے کے بڑا چودھری آیا، ابھی مسلمان میں نہیں، آپ نے چادر بچھائی، اوپر بیٹھ سے، اس نے کل چادر کو اٹھایا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ دیکھنا کہ جس نے دعویٰ کے اخلاق کیسے، منافق پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو ہر چیز وہاں سے ملتی ہے، اسلام تو اخلاق، پیار، محبت، محنت، خوشامد۔ خانہ بدوش آ گئے، شہزادے آ گئے۔ پھر 3 دن میں جاؤ گے تو اپنے ضلع کے آس پاس جو ہے نا وہاں جا کے تبلیغ والے آئے ہیں، مسجد میں کہتے ہیں امام خوش، محلے والا کہتے ہیں مسجد آباد ہوگی، پہلے ایک صف تھی 2-3 صفیں ہوں گی، تو محنت و شامن آئے گیا، ہم گئے نا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو جو ہے نا ہمارے نمازی بڑے تو رہنے دیں گے ورنہ ہم نہیں رہنے دیں گے، وہ بھاری جماعت فکر مند ہو گئی۔ ایک اور وہاں دوست مل کے ہماری مسجد میں کہا پہلے تو یہ کرو نا 8-10 آدمی لے کر آؤ، وہاں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو امام صاحب بڑے نیک متقی کہتے ہیں آپ جو ہے نا میں نہیں رہنے دوں گا، آپ لوگ آئے ہیں وہ الحمدللہ ایک صف 3 صفحے ہوں گے، کوئی جماعت والے سے کوئی اور ساتھی آ گئے کہ امام صاحب دیکھ لو نمازی بڑھ نہیں گئے، خوش ہو گئے۔ سجوا جاتی تو مسجد غیر عباسی نظر آتی ہے۔ اگر آپ چلے میں جاتے ہیں پاکستان میں 7 مہینے پورے کہاں وہ آگے جو ہے نا، ہمارے ساتھی کہنے لگے ایسے علاقوں میں گئے ہیں نا تو وہاں کلمہ بھی نہیں آتا تھا لوگ، ایسے علاقوں میں سال کی جماعتیں چلتی ہیں۔ چلے میں آدمی جاؤ نا، جنگلوں میں، جزیروں میں، ریگستانوں میں، کہاں جا کر وہاں تشکیلیں ہو جاتی، سال 7 مہینے میں۔ یہ آپ کے لوگ یورپ میں ان سے پوچھو، انہوں نے بڑی بڑی مسئلیں کھڑی کی ہیں، جرمنی، کوریا، فرانس جیسے ان ملکوں کے مالک یہ ہیں، یہ آپ کے لوگ باہر ہیں، ان سے کارروائی سنا کرو کہ جمعے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں آپ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جمعے کے اندر، یہ 2 دفعہ پڑھنی پڑتی، جگہ کام ہے۔ پہلے جمعہ بھی آپ تو انہوں نے کھلی مسجدیں بنا لی، پہلے جمعہ بھی 2-3 دفعہ ہوتا ہے، جگہ کام ہے۔ تو جو بھی آپ کے لوگ یورپ میں ہیں نا ان سے سنا کرو، وہ کہیں گے کہ ایسا نہ تو پیچھے نہ رہ جاؤ۔ تو یہ ان لوگوں نے وہاں مسلمان کی بڑی شان ہے، جو وہاں لوگ گئے مسجدیں بڑی بڑی انہوں نے کھڑی کی وہاں، جیسے مالک ان ملکوں کے یہ ہیں۔ تو مسلمان کی شان ہے کہ جہاں بھی جاؤ دین کو بنیاد بناؤ، نہ جانا باہر بہتر نہ ہے نہ جانا، استخارہ کرو، مشورہ کرو، دین کا فائدہ کہاں زیادہ ہے۔ اس لیے بحث کس لیے ہوتی ہے؟ بحث تو ہوتی ہے دودھ کے لیے، اتنی گوبر کے لیے ہوتی ہے۔ کئی بچے جاتے ہیں باہر، ان کے کس لیے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں آپ بتاؤ، میں نے کہا تبلیغ کی نیت کرو، وازانے آپ کو مسجد ملے گی، اپنی مزدوری بھی کرو، لیکن نہیں یہ نیت بڑی کرو کہ آپ ان ملکوں میں جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کئی بچے جاتے ہیں دین میں دنیا کما کے لاتے ہیں، نیت پر ہے نا۔ تو اس لیے بھائی ہماری بنیاد ہے کہ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، حکم سمجھ کے جانا۔ اب جو صبح حکم سمجھ کے گئے نا، صبح نماز پڑھی، زور میں سارا بازار مسجد میں آ جائے گا، اب صبح حکم سمجھ کے گئے بھی نہیں، زور میں آتے بھی نہیں، صبح کہتے ہیں کمائے نہیں کھائیں کہاں سے؟ بھائی تو غیر مسلم کہہ رہے ہیں، یہ کون سی بات؟ حکم سمجھ کے جاؤ، دکانوں زمینوں کارخانوں میں اللہ کا حکم ہے، زور تک مزدوری کرو، پھر زور میں سارا مسجد میں آ جاؤ سارے میں، اور زور میں پھر نکل جاؤ اپنے کاروبار میں، پھر حکم آ گیا پھر آ جاؤ۔ تو بنیاد ہماری کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ کھانا کیوں کھاتے؟ اللہ کا حکم ہے۔ رمضان میں نہیں کھاتے، نہیں حکم ہے، تمہاری ایک بنیاد ہے بھائیو، اس کو سیکھنا ہے اللہ کے راستے میں، کھانا پینا سونا شادی بیاہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا ہے۔
تو یہ بھی ہے تبلیغ والوں سے یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ ساری دنیا ہماری ذمہ داری ہے، اپنی فکر کرنا بڑی بات ہے، بیوی بچوں کی بڑی بات ہے، محلے والوں کی، ملک کی نہیں۔ ہمارے نبی جہاں سورج طلوع غروب ہوتا ہے وہاں تک نبوت ہے، قیامت تک کا زمانہ سارے انسان ہیں، اور وہاں جماعتیں الحمدللہ جا چکی ہیں، اور ساری دنیا میں تعارف ہو گیا ہے، ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں، اور کوئی قسمت ہے جو واسطہ راستہ بنے۔ اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یہ ساری بات سنی ہے اور اللہ کے لیے سنی ہے۔ ایک ہے کہ یہ مجمع عام نہیں ہے، اس مجمع میں اللہ تعالیٰ بشر کے فیصلے کرتے ہیں کہ یہ فکر کر رہا ہے سارے انسانوں کی۔ کسی نے کہا نہیں یہ 73 فرقے ہیں، ایک جائے گا جنت میں۔ وہ کون سا کہتا ہے؟ جو بطروں کی فکر کرتا ہے وہ جائے گا، 72 کی 72 جنت میں جائیں، سارے جائیں۔ یہ آپ لوگوں کی فکر تھی، ساری انسانیت کی دعا، سب کے لیے دعا۔ کتنی بڑا عام آدمی ہے، ایک آدمی اتنی ساری بات کی، اتنی ساری بات کی، یا اللہ تو نے دوزخ بنائی ہے، جنت بنائی ہے، تو اتنا جسم بڑا کر دے یہ دوزخ تیری بھر جائے، باقی آدم کی کل اولاد کو جنت دے دے۔ ایسی بات کی نا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا تو نے کیا بات کی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی میں نے بخشش کر۔ اتنی آج تک کسی نے بات نہیں، بھائی باپ کو اولاد پیاری، اللہ کو اپنا بندہ پیارا ہے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اتنی بڑی بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا وہ انسان ہے کہ سارے انسان جنت میں جائیں، لیکن ایک ہے زبانی، ایک ہے اس کے لیے ملکوں میں جانا، اندرون سال بیرون سال سفر کرنا۔ جب گورنمنٹ کس کو بھیجتی ہے خرچہ بھی انتظام کرتی ہے نا، اللہ جب ہمیں قبول کریں گے اللہ انتظام بھی کریں گے۔ اب اس کے لیے فرماؤ ماشاءاللہ کہ دین کی میں ایک ہے اکیلے جانا، ایک ہے سارے انسانوں کو لے کر جانا۔ ایک آدمی کا مال نامہ ہوگا نا، وہ کہے گا میں نے اتنے حج نمازیں روزے نہیں کی، نہیں کہیں گے جتنے علاقوں میں آپ پھرے ہیں نا سال اندرون بیرون، یہ تو تا قیامت لاکھوں نمازوں روزے حج یہ سارا آپ کو ثواب ملے۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں۔ اور ایک فضیلت اور بھی ہے کہ جو آدمی گھر سے سال 7 مہینے کے لیے نکلتا ہے، 4 مہینے کے لیے، تو جنت میں جب پہنچے گا کہے گا میرے مائی باپ بیوی بچے کہاں ہیں؟ جب آدمی کی خوشی ہوتی کہتا ہے سب نے کھا پی لیا آ گیا، جنت میں یاد کرے گا میرے ماں باپ بھائی بہن کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے ان کے اتنے عمل نہیں ہیں، وہ تو چھوٹی جنت آپ کی بڑی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ جدا ہوا ہے اپنے ماں باپ سے، ان کو اکٹھا کرو جنت کے اندر۔ پھر اللہ ان کو سب کو راضی کر دے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ بھائی بہن قریب کے رشتہ دار دور کے سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ اب تو سارے راضی نہیں ہوتے ہیں، وہ عید تھے دیکھو جی، عید میں لوگ گھر ہوتے ہیں، وہ عید میں نکل گئے تو سارے ملازم گھر عیدیں کرتے ہیں، سارے ملکوں میں گھر کا عید کرتے ہیں، دنیا میں تو سارے فوج والے سارے گھر عید نہیں کرتے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ہے نا یہ صحابہ سے نسبت ہے، سارے نبیوں سے صحابہ ہے، اولیاء کرام سے نسبت ہے۔ کوئی ایک اللہ کا ولی ہے کب پیدا قبر وہاں ہو، کہاں سے چلیں؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اپنی ذات کو فائدہ ہے، ساری امت کو فائدہ ہے۔ اب ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، لے جانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ فرماؤ اس کے لیے اچھا پہلے کرو کہ باہر ساری دنیا میں کون کون ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ، ارادہ تو کرو ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ پہلا تو ہے نیت کرے تو اللہ تعالیٰ لے جائے گا، ادھر لے کر آگے بھی وہی لے کر جائے، ہم تو نہیں آئے نا، وہی لے کر آئے، آگے بھی وہی لے کر جائے گا۔ اب اس کے لیے تھوڑا ایک سنت عمل ہے، ارادہ کرنا، اظہار کرنا، اٹھ کے لکھانا ایک سنت عمل ہے۔ اب آپ کی طرف سے دیر ہوگی، جلدی جلدی لکھاؤ، جو تقاضا جلدی جلدی فرماؤ۔ پہلا تقاضا نخل چلے 3 چلے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جی اور 4 مہینے کا کیا نام ہے جی؟ پیاز صاحب۔ اور جی اور نقد والے ساتھی کھڑے ہو جائیں ساتھی ماشاءاللہ، جو نقد تیار ہو گئے چلے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جی اور لاکھوں سے جماعتیں ماشاءاللہ، محرم الحرام کا مہینہ ہے جی ماشاءاللہ، تو شاعتوں والا مہینہ ہے، اس لیے جی فرمائیں جی ماشاءاللہ۔ اور جی اور فرمائیں ماشاءاللہ چلے کے لیے۔ اور جی اور جن بھائیوں کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگے وہ بھی ارادہ کر لیں بھی انشاءاللہ جلدی 3 چلے لگائیں گے جی 4 مہینے۔ کون ارادہ کرتے ہیں جی ماشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی 4 مہینے لگا کر پوری دنیا میں جائیں گے جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اگلا تقاضا جی ملکوں کے لیے فرمایا جی، سال 7 ماہ بیرون کے لیے فرمایا جی، سال 7 ماہ بیرون کے لیے جی ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے جی؟ ماشاءاللہ تبلیغ والے ارادہ کرواتے ہیں، ارادہ کرو، ملکوں کا ارادہ کرو، دور سے دور 7 مہینے کے لیے ماشاءاللہ، سال بیرون کے لیے بھائی ارشد صاحب ماشاءاللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔